بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ سٹارٹنگ والی ایپیسوڈ کسی کے پاس اوپن نہیں ہو رہی، تو وہ اس میں نا تھوڑا سا ایشو آیا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جلدی وہ سٹارٹنگ والی ایپیسوڈ دوبارہ سے اپلوڈ کروں گی۔ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں میں پچھلے 4 دن سے، لیکن وہ ہو نہیں رہا، بلکہ اس کی وجہ سے نا باقی کی ایپیسوڈز میں بھی نا پرابلم آ رہی ہے۔ تو میری پوری کوشش ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ وہ ٹھیک نہیں ہوئی تو میں آپ کو دوبارہ سے اپلوڈ کر دوں گی، ٹھیک ہو گیا؟ تو ابھی یہ لاسٹ ایپیسوڈ انجوائے کریں، انشاءاللہ میں نا اس کو جلدی اس کے اوپر کام کرتی ہوں، ٹھیک ہو گیا؟ چلو جی، چلیے قسط وال 4 ماہ بعد، 4 ماہ کا مطلب ٹائم پیریڈ گزر چکا ہے۔ 8 ماہ میں وقت نے کافی کروٹ لے لی تھی شامر تو اس دن کے بعد کبھی کھانا اس آیا ہی نہیں۔ اس کی پوسٹنگ لاہور میں ہو گئی تھی یا اس نے کروا لی تھی، یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہاں البتہ پیچھے بہت کچھ بدل گیا تھا۔ رضا صاحب شانزہ کی ضد پر ان کے ساتھ پچھلے 8 ماہ سے رہ رہے تھے، اور جتنا سکون، جتنی انسیت، جتنی اپنائی تھی یہاں میسر تھی، اتنی رضا اس میں کبھی نہیں ملی تھی۔ فواد بھی اپنی فیملی کے ساتھ اکثر یہاں آ جاتے، جبکہ زرینہ جو کہ رضا ہاؤس میں رہنا نہیں چاہتی تھی، اس وجہ پہ کہ وہ رضا کو ان کی پہلی بیوی کے پاس چھوڑ دینا چاہتی تھی، مگر اماں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے سہولت سے اپنے اور رضا کے رشتے کے درمیان حائل دیواروں کے بارے میں انہیں آگاہ کر دیا۔ میرا اور تمہارا شوہر کا تعلق بھی اس نوعیت کا نہیں رہا جس میں ہماری مرضی شامل ہو، اور آج تم میرے لیے اپنے شوہر کو چھوڑو، یہ کم از کم مجھے منظور نہیں۔ میں ایسے ہی اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہوں، وہ یہاں ہے یہ نہیں میرے لیے برابر نہیں، وہ یہاں ہے یا نہیں میرے لیے برابر ہے۔ میں شوہر کی حیثیت سے انہیں قبول نہیں کری، اپنے بچوں کے باپ کی حیثیت سے قبول کر چکی ہوں۔ انہوں نے کہا تو زرینہ اس عورت کے حوصلے پر حیران رہ گئی۔ بہت چنگا فیصلہ کیتا ہو رے ڈرے نو کرنا، جنہیں دی جوانی برباد کر دیتی تو ہن بڑھاپے دے وچ اودے نال ہونا۔ اور اس کے بعد زرینہ بھی وہی رہ رہی تھی۔ شانزہ تو رضا کے ساتھ چپک ہی گئی تھی، جبکہ رضا بھی جیسے نئے دم سرے سے تازہ دم ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ شہروز جو شروع میں ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، ان 8 ماہ میں بس اتنا فرق آیا تھا کہ وہ بھی ان کی بات کا جواب دے دیتا یا جہاں وہ بیٹھے ہوتے وہاں سے اٹھ کر غائب نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی رضا کی ان کی زندگی میں انوالومنٹ سے ہوا تھا کہ وہ خود اس کی بے رخی کے باوجود اسے بات کرتے رہے، جبکہ اماں کا احترام ان کی آنکھوں میں رہتا تھا۔ اماں ان سے کم ہی مخاطب ہوتی تھی، مگر جب بھی بولتے تو ایک مشکور سا انداز ہوتا۔ ان 8 ماہ میں کئی بار شہروز جب لالا کو یاد کر کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا، وہ نیزے ہر دم اس کے ساتھ اس کا بازو بن کر کھڑی تھی، جبکہ وہ کبھی اس کے شانے پر یا کبھی اس کے وجود پر اپنی تکلیف اور غم نکالتا رہا، جس سے ان دونوں کے درمیان ایک کھوکھلا رشتہ آج کافی مضبوطی اختیار کر گیا تھا۔ کچھ اس طرح کہ وہ جو ونیزے کی خواہش تھی کہ شہروز اس سے محبت کرے، تو آج وہی الفاظ جو اس کے کان نے سننا چاہتے تھے وہ اسے پل پل بولنے لگا تھا، اور اس میں سراسر ونیزے کا اپنا ہاتھ اور اپنی محنت تھی، جس کا صلہ اس کے رب نے اسے بڑا خوبصورت دیا تھا۔ اس کا صبر اس بے پرواہ شخص کو اس کا کر چکا تھا، جبکہ دوسری طرف ایک حرم تھی جس کی شوخی شرارت سب مانت پڑ چکی تھی۔ وہ سب سے معافی مانگ کر دوبارہ یہاں اپنا مقام ان سب کی نظروں میں حاصل ضرور کر چکی تھی، مگر وہ جس کو دن رات یاد کر کے اس کی آنکھیں سوج جاتی تھی وہ ایسا ناراض ہوا کہ پلٹ کر آیا ہی نہیں، جبکہ وہ جانتی تھی اماں شہروز سے رابطے میں، اور یہ بات اسے ونیزے نے بتائی تھی۔ وہ تو وہ خبر سن کر بھی نہیں پلٹا تھا جو اپنے بھائی سے پہلے سننا چاہتا تھا۔ اے اللہ، یعنی ادھر بھی چاند چڑھ گیا جی۔ ہاں حرم 5 ماہ سے اس کی نشانی کو خود میں سینچ پھر رہی تھی، مگر اس کی یاد اس کے دل کو اکثر بے حد کمزور کر دیتی کہ اس کی میڈیسن ڈبل ڈوز پر چلی گئی تھی۔ ویکلی اس کا چیک اپ ضروری ہو چکا تھا، جبکہ ڈاکٹر صاف لفظوں میں کہہ چکے تھے کہ وہ اپنا خیال نہیں رکھے گی تو اس کے بچے کو بھی اس کی طبیعت نقصان پہنچا سکتی ہے، مگر حرم کی لاپرواہی اب بھی عروج پر تھی۔ چلو 8 ماہ سے اس گھر کی دہلیز پار نہیں کی تھی اس نے، صرف اس شخص کی وجہ سے وہ اپنی ماں کو نہیں دیکھ پایا تھا۔ اس کا ٹرانسفر ہو چکا تھا اور وہ لاہور میں ہی 8 ماہ سے تھا۔ یہاں پر اس کے ساتھ صنم بھی تھی اور ان کے آپسی تعلقات کافی سے زیادہ اچھے ہو گئے تھے۔ اس وقت بھی وہ سیل پہ موجود حرم کی پک کو دیکھ رہا جو لاشعوری طور پر وہ کھول چکا تھا۔ اس سے وہ بھی خفا تھا، وہ لڑکی بے وفا تھی اور یہ بات اس کے ذہن پہ چپک گئی تھی، مگر اپنی اولاد کی خبر سن کے اس کے لب مسکرائے ضرور تھے، مگر واپس کبھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ تم دیکھ رہے ہو ڈیڈ کے کام؟ صنم دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر آئی۔ شامی نے ناگواری سے اسے دیکھا، جبکہ صنم نے پوری بتیسی کی نمائش کی۔ چھپ چھپ کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ چلے جاؤ اسلام آباد جا کر دیکھنا۔ وہ ہنسی تو شامیر نے اس کو گھورا۔ تم کتنا فضول بولتی ہو۔ اس نے سیل بند کیا۔ 8 ماہ میں اس کی شخصیت مزید پرکشش ہو چکی تھی۔ کاش تم سنگل ہوتے، صنم نے آ بھری۔ اوہ ہوئے، انہوں نے کوئی سننا وغیرہ کھانا ہے، مکہ شکا کھا لینا شامیر کو۔ تم پھر شروع ہوگی، شامیر نے تیوری چڑھائی تو صنم مسکرا دی۔ اوہ میں تو بتانا بھول گئی، تم دیکھ رہے ہو ڈیڈ کے کام؟ صنم اب کچھ اردو بول لیتی تھی، مگر اب بھی انگریزی میں بات کر رہی تھی۔ نہیں بھائی میں نہیں دیکھ رہا، بتاؤ گی تو پتہ چلے گا، وہ چڑھا۔ اوہ ہاں، صنم پھر ہنس دی۔ میرے لیے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ حیران ہوئی خود ہی جیسے وہ بھی بھرپور حیرت کا اظہار کرے گا۔ اس میں کیا بڑی بات ہے، میں تمہیں بتا چکا ہوں تمہارے لیے بیسٹ آپشن ہے میرے پاس، وہ لاپرواہی سے بولا۔ ویسے تمہیں شرم آنی چاہیے اپنے ملازم کے ساتھ مجھے اٹیچ کرتے ہوئے، کیا ساری زندگی وہ پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کی بیوی اس کے مالک پر فدا تھی؟
सनम ने घूरा क्योंकि वो अक्सर सफदर की पसंदीदगी के बारे में इसे बताता था। अव्वल तो वो मेरा मुलाजिम नहीं दोस्त है, दूसरा इसमें कोई बुरा नहीं, तीसरा दिमाग तुम्हारा ख़राब है और किसी का नहीं। वो चेयर से उठा। सनम ने मुंह बनाया। शादी इस्लामाबाद में करो फिर, वो इसकी बात मानते हुए बोली तो शामिर ने इसकी जानिब देखा। खुशगवार हैरत भी मगर चेहरा वही बेतासुर रहा। जहाँ तुम्हारा दिल करे, इसने कहा और पुलिस स्टेशन से निकलने लगा। ओ हेलो, कोई अच्छी जगह बताओ इस्लामाबाद की। सनम नई सिरे से इसके पीछे पड़ी थी। तुम सफदर से पूछ लेना। शामिर गाड़ी खोलकर बैठा। सनम भी फट चढ़ी से आमिर ने सर्द सांस खींची। नहीं, इसकी तो जेब में खाली करवा लूँगी, तुम्हारा भी तो कोई कम्बिनेशन होना चाहिए ना, तुम्हारा भी तो कोई पार्टिसिपेशन होना चाहिए ना। वो बोली तो शामिर ने गॉगल्स निकाल कर लगाया और गाड़ी स्टार्ट की। क्या चाहती हो फिर तुम, वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोला। मैं चाहती हूँ मेरी शादी तुम्हारे घर हो। सनम ने कहा तो इसकी जानिब देखे बगैर स्पीड बढ़ा गया। ठीक है तुम गुस्सा कर लो, मगर मैंने कह दिया। इसने मुंह बनाया। शामिर को मजीद गुस्सा है। मेरा घर नहीं चिड़िया घर है, वो गुस्से से बोला। तुम तो रहते नहीं, फिर क्या तकलीफ़ है, वो भी बोली। किसने कहा मैं नहीं रहता, शामिर ने गुस्से से तेवरी चढ़ाई। अच्छा फिर ठीक है, तुम भी चलो, मेरी शादी तो अटेंड करोगे ना, वो मासूमियत से बोली तो शामिर ने गाड़ी रोकी। प्लीज़ ये मत कहना दफ़ा हो जाओ। सनम ने हाथ जोड़ा जबकि वो इस ठीक लड़की को देख कर रह गया। प्लीज़ शामिर, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो, तुम तो मेरे दोस्त हो, मासूमियत से कह रही थी। ओए होए, आखिरी ख्वाहिश मरा लगी सनम। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मगर ठीक है चली जाना, मैं अम्मा को कह दूँगा। इसने फिर से गाड़ी स्टार्ट की। और तुम, इसने पूछा। मैं भी तुम्हें दफ़ा करने आ जाऊँगा, अब खामोश रहो। ओए होए, जज़ाब बन गई होते थे। वो चिढ़कर बोला तो सनम की पूरी मुस्कुराहट खिली। ये हुई ना बात, इसने कहा। शामिर ने घूरा तो मुंह पर उंगली रख कर रह गई। शामिर आ रहा शेरोस, अम्मा ने इतला दी। इस वक्त सभी डाइनिंग पर मौजूद थे। हरम का खाना खाता हाथ रुका। जी जानता हूँ, शादी के सिलसिले में, इसने कहा तो अम्मा ने सर हिलाया, मगर वो खुश थी, जबकि हरम तो फ़क चेहरा लिए सब की तरफ देख रही थी। शादी के सिलसिले में मतलब, बच्चे खाना खाओ, हरम ने कहा। तो वो भीगी पलकों से इन्हें देखने लगी। शामिर शादी कर रहे हैं, वो रोते हुए बोली। अम्मा तो हैरान रह गई, जबकि शरोज़ को हंसी है। ये बात वो ज़रूर शामिर को बताता। बेटा आपकी तबीयत ठीक नहीं, खाना खाओ, बाद में इस बारे में बात करना। वो रज़ा ने मुसलसल इसके रोने पर परेशानी से कहा। नहीं, वो मैं जानती हूँ, वो मुझे छोड़ देंगे, देख लीजिएगा, मेरे बच्चे की भी कोई वैल्यू नहीं है। वो रोती हुई उठी और ऊपर भाग गई। ध्यान से हरम, जरीना पीछे से बोली। क्या ये सच है? रज़ा ने शेरोज़ की तरफ देखा। फ्रेंड की शादी है, इस सिलसिले में आ रहे हैं, इसने संजीदगी से कहा तो वहाँ सबने सुख का सांस लिया। मोटू कितना खाना है? शेरोज़ ने वनीज़ा के कान में छुपकर कहा, जो बेपरवाह खा रही थी। 8वां महीना तो काफ़ी सेहतमंद हो चुकी थी, ऊपर से शेरोज़ का प्यार जिंदगी खूबसूरत लग रही थी। मैं मोटू नहीं हूँ, मोटो नहीं हूँ, वनीज़े मुंह में चम्मच भरते हुए बोली। वल्लाह झूठ साफ साफ। शेरोज़ हैरान हुआ। ये सब आपने किया? वनीज़े ने मुंह बनाया। बड़ा प्यार किया, बड़ा प्यारा किया। शेरोज़ ने इसका हाथ थाम लिया। छोड़ें, सब मत वजह होंगे, वो गड़बड़ाई। घर का माहौल देख देख कर हरम का सांस से घुट रहा था। 2 दिन से शादी की तैयारियां होती, वो घर में देखकर सबके सुकून को हैरत से देख रही थी। आखिर सब इतना खुश थे, इसकी खुशियों का इंतकाल हो रहा था, सब नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। वो अपने कमरे में बंद होकर रह गई थी। अब भी नीचे से आने वाली आवाज़ों से इसका सर चकरा रहा था और बेड पर बैठी गुस्से से खौल रही थी, जबकि शामिर की बेतनाई पर रोना लगा आ रहा था। रो रो कर इसने अपनी आंखों पर ऐसा सितम किया कि वो सूझ कर मजीद हसीन हो गई थी, मगर बेपरवाह लड़की गुस्से से शामिर की कबर्ड खोले इसके हैंग हुए कपड़ों को उठा उठा कर बाहर पटक रही थी। ओए होए, बात तो सेट की ना करने बीबी। चाहते ये थे, जान छुड़ाना चाहते थे मुझसे। बहुत बुरे हैं शामिर, दुनिया में सबसे बुरे। वो रोते हुए बेबसी से चीखी। हरम बाहर से आने वाली सरीना की आवाज़ पर इसने दरवाजे को घूर कर देखा। मुझे नहीं करनी बात, जाएं आप। हरम ने मुंह बनाकर कहा। बेटा खाना खा लो, वो फिर से बोली। अरे शामिर आ गया, इसका दिल धड़का, जबकि शर्ट को मुट्ठी में मजीद सख्ती से भींच लिया। बाहर से काफ़ी आवाज़ें आ रही थी, सबकी आवाज़ों में जानी पहचानी आवाज़ भी थी, जबकि एक लड़की की आवाज़ भी थी। जैसे उसके मारे थोड़ा सा दरवाज़ा खोला तो सामने शामिर के साथ एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी, जबकि शामिर मुस्कुराकर सबसे इसका तारुफ करवा रहा था। वहाँ रज़ा और जरीना के अलावा वो भी नहीं थी, वहाँ सिर्फ इसकी एक मुकम्मल फैमिली थी। तभी वो हंस रहा था। इसने दरवाज़ा बंद किया और आंखों पर हाथों की मुट्ठियाँ रख कर रो दी। रो रो के नास मारे पे अपना। शायद रोना इसका बेहतरीन मशगला था। हूँ तो मैंने भी ही लगन लग पिया। थक गया मेरा बेटा? अम्मा तो इसको देख कर वारी सदके गई। जी ड्राइव करके बाय रोड आए हैं, थक तो गया हूँ, वो संजीदगी से बोला। मैं तो कह रही थी मैं कर लूँ, मगर एंग्री मैन सुनता कब है किसी की। हर सनम ने फ्री होते हुए इसके बाजू पर मुक्का मारा तो शामी ने से खा जाने वाली नज़रों से देखा। ओए होए, सनम ने ना कोई अपना एक गद्दा पुर्जा गैप करा लड़ा। कंट्रोल योर सेल्फ, वो रूटली कहकर वहाँ से हटा, मगर वह ठीठ अम्मा की तरफ झुकी। क्या खाकर पैदा किया था? वो बड़े राज से पूछ रही थी, जबकि वह नीचे शान से अपनी हंसी दबाने लगी। अम्मा झैम कर रह गई, जबकि शेरोज़ शामिर के कान में खुसर पुसर अलग कर रहा था। वो शेरोज़ की बात सुनकर सर लाता ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। हालांकि वो इसका सामना नहीं करना चाहता था, मगर इसकी वजह से वो अपने कमरे से क्यों दूर रहता। इसने दरवाज़ा खोला तो नॉक करने की बजाय की कार्ड इस्तेमाल किया और डायरेक्ट खोल कर अंदर दाखिल हुआ तो अपने कपड़ों की बेकदरी देखकर इसका गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा। वो उन शर्ट्स को फैलाए बैठी हमेशा की तरह रो रही थी। व्हाट द हेल, वो गुस्से से बोला।
کیا حال کیا ہوا یہ؟ وہ اس کی جانب دیکھنے لگا جو نو رسپونڈنگ کا بورڈ لگائے ماتم بنا رہی تھی. تم سے بات کر رہا ہوں. وہ دندناتا ہوا اس تک پہنچا. کیوں؟ حرم نے اس کی طرف دیکھا تو ایک لمحے کے لیے شامر کو اس کی سوجی آنکھوں پر ترس آیا اور پھر اگلے لمحے وہ ترس بے حسی میں بدل گیا. اٹھاؤ سارا سامان سمیٹو ابھی. وہ بیڈ پر بیٹھا. کیوں مانوں میں آپ کی بات؟ حرم مڑی. سچ کر وہ بول تو رہا تھا مگر حرم کہاں سمجھنے والی تھی کچھ. دیکھو حرم مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی. تم میرا کمرہ درست حالت میں کرو اور جاؤ. وہ انگلی اٹھاتا بولا جبکہ حرم نے وہی انگلی تھام لی. میر پلیز شادی تو مت کرے. بس اس کی تو شامی نے اس کی جانب دیکھا. شہروزی سے بتا چکا تھا حرم کیا سوچے بیٹھی اور اسے بھی اس بات میں کوئی مذاق کرنے لگا کہ وہ سوچے کیوں. وہ بے تاثر انداز میں اس کو گھورتا اپنی انگلی چھڑوا کر اٹھا. میر ہم مطلب اب تو ہمارا بچہ بھی ہے اور مجھ سے جو غلطی بھی آپ اس کی سزا ایسے دے رہے ہیں. آپ کوئی اور سزا دے دیں مگر ایسا مت کریں. وہ اس کے پیچھے چلتے چلتے بولی. شامی نے ڈریسنگ کے سامنے اس کا اور اپنا عکس دیکھا. اس کا وجود پہلے کی نسبت بھرا بھرا تھا مگر حلیہ کافی بسیطا تھا. حرم کیا تم نے نہانا چھوڑ دیا؟ وہ برا سا منہ بنا کر بولا تو حرم کو شرمندگی سی ہوئی. حقیقتاً وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا جبکہ وہ اس کے سامنے ماسی بنی ہوئی تھی. دیکھو جاؤ یہاں سے. شامی نے اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر ایک بار پھر اسے نکلنے کو کہا. حرم کے ہونٹ باہر نکل آئے جبکہ اس کا وجود سسکیاں بھر رہا تھا. شامی نے اس کو ایک نظر دیکھا. جب تمہارے لاٹ نہیں اٹھانے تو منہ بنانا بند کرو. وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا واش روم کی طرف بڑھا جبکہ حرم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا. پہلے بھی نہیں اٹھایا آپ نے کبھی؟ وہ شکایتی نظروں سے اسے دیکھنے لگے. شامیر اس کے اداس چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا. میر پلیز مجھے اتنی بڑی سزا مت دے. حرم نے اس کے سینے پر سر رکھا. شامیر کا دل اس کی لمس پر زور سے دھڑکا. اس نے حرم کو ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا کیونکہ اس کی آنکھوں میں ابان کے ساتھ ہوئی حرکت لہرائی تھی. حرم کے بھی اندازہ ہو گیا. وہ شرمندگی سے رونے لگی. شامیر نے اسے دور جھٹک دیا. میری غلطی ہے پلیز مجھے معاف کر دے. اس نے پھر سے اسے واش روم جانے سے روکا. شامیر سخت تیور لیے سے دیکھنے لگا. کیا مقصد ہے مجھے بار بار روکنے کا؟ کیا چاہتی ہو؟ کیا کروں میں تمہارے ساتھ؟ میں اس کا منہ سختی سے پکڑ کے بولا. حرم اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی. سزا. اس نے ایک لفظ میں بات سمیٹی. ریئلی؟ تو تمہاری سزا میری دوسری شادی ہے. اس نے حرم کے دل پر وار کیا. اس کے علاوہ وہ اس کے چہرے پر اپنی نرم انگلیاں رکھ کر انہیں مدھم سی جنبش دیتے بولی جبکہ اس کی انگلی کی حرکت سے شامر کے ہاتھ کی گرپ سخت ہوتی گئی مگر اس نے اس کا ہاتھ نہ ہٹایا. اس کے علاوہ مجھ سے دوری. اس نے جھٹکے سے اسے صوفے پر پھینکا. کبھی نہیں. حرم زور سے چیخی. وہ مان کیوں نہیں رہا تھا؟ شامی نے پلٹ کر اسے گھورا. سب کو بتاؤ میں تم پر ظلم کر رہا ہوں. وہ تمہارا چہیتا چچا بھی یہی مر رہا ہے. فوراً آ جائے گا. اچھی بات ہے. وہ بدلہادی سے بولا. آپ کو تمیز کیوں نہیں ہے؟ وہ باپ ہیں آپ کے. حرم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے افسوس سے اس کو دیکھا. دیکھا یہ خود دوسروں کو اتنی اہمیت ہے تمہاری نظر میں. مجھے اس بات سے شدید چڑ ہے. حرم تو صرف میری تھی پھر کسی اور کے لیے کیوں ہو کر رہ گئی؟ وہ غصے سے جھنجھوڑتا اپنے قریب کر گیا. حرم صرف میر کی ہے. حرم آنکھیں بند کیے مدھم آواز میں بڑبڑائی جبکہ شامیر کی نگاہ بہک کر اس کی لبوں پر پڑی جو وہ دانتوں تلے دے چکی تھی. وہ اس پر استحقاق رکھتا تھا. اس پر اس کا صرف اس کا حق تھا. وہ جھکا جبکہ حرم کا وجود کانپ اٹھا. اس کے لمس کی شدت اس کی برداشت سے باہر تھی. ایک بار پھر شامیر خان کا جنون وہ اس کی سانسوں کو قید کر کے اس پر واضح کر رہا تھا جبکہ حرم بے بس صوفے پر لیٹتی چلی گئی. شامیر اس کو اپنی گرفت میں جکڑے ہوئے تھا. حرم کا سانس گھٹنے لگا مگر اس شخص سے رہائی ممکن نہ. اس نے اس کے بالوں میں اپنی بے چین انگلیاں چلائی مگر شامیر اپنی منمانی پر اترا ہوا تھا. اور جب حرم کا وجود سر پڑا تب شامیر کو ہوش آیا. وہ اس سے الگ ہوا اور کھڑے ہو کر حرم کے بکھرے وجود کو دیکھنے لگا. بس اتنے سے ہار گئی؟ ابھی تو بہت سزا ہے تمہارے لیے میرے پاس. وہ بولا. حرم نے اپنے ہونٹوں سے پھٹتی خون کی لکیر نم آنکھوں سے صاف کی. ہمارے بچے کی بھی کوئی اہمیت نہیں آپ کی نظر میں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی. کیوں نہیں ہے؟ بالکل ہے. ہاں البتہ تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے. مجھے تم سے صرف اپنا بچہ چاہیے. وہ اب دوبارہ واش روم کی طرف چل دیا. سپنا ہی آپ کا. آپ جیسے جنگلی سڑو کو میں اپنا بچہ دوں گی. وہ پیچھے سے چلائی آواز رندھی ہوئی تھی. دیکھ لوں گا تمہیں میں اچھے سے. بہت کینچی کی طرح چل رہی ہے یہ زبان. وہ گھور کر دیکھتا باتھ روم میں بند ہو گیا جبکہ حرم اپنا غصہ تکیے پر نکالتی رہ گئی. شام ڈھل آئی تھی. اماں آج اپنے بیٹے کے لیے کھانا خود بنا رہی تھی. تبھی شانزے کو بھی ساتھ لگایا ہوا تھا جبکہ صنم کا اسپیکر بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا. اوہ ہوئے وہ بڑی ذہنی ٹینشن آ گئی نہ دیکھا. اور ونیزے بھی کمرے اور شہروز کی حرکتوں سے عاجز آ کر وہاں بیٹھی فروٹ چاٹ کھا رہی تھی جبکہ حرم غیر حاضر تھی. کیا میں کوئی مدد کروں؟ زرینہ جھجکتی وہاں آئی. رضا نے اسے باہر نکلنے سے منع کیا تھا. وہ چاہتے تھے وہ سکون سے آج کا دن گزار لے اور ان کا اس سے سامنا ہونا. تبھی وہ خود بھی باہر نہیں آئے. کیوں نہیں آنٹی؟ یہ لے کاٹے سیلڈ. شانزے کی کام چوری کے باعث ان کے ہاتھ میں پلیٹ دے کر ونیزے کے ساتھ بیٹھ گئی. شرم آنی چاہیے تمہیں. اماں نے اسے گھورا. کچھ نہیں ہوتا بچی ہے. زرینہ نے مسکرا کر کہا اور سیلڈ کٹ کرنے لگے. ہاں تو آنٹی میں کہہ رہی تھی کہ آپ کا بیٹا بہت چلاک ہے اوپر سے اکڑو بھی. صنم ایک بار پھر شروع ہوئی مگر اس کے اب والے ڈائلاگ حرم سن چکی تھی. اوئے ہوئے وہ نہائی دھوئی پنک کلر کے ڈریس میں بھری بھری جسامت میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی. اوپر سے سوجی سوجی آنکھیں اور ان کے اوپر ابھی شامر کم ستم ڈھا رہا تھا کہ صنم کی بات سن کر اس کا غصے سے چہرہ سرخ ہوا. ہیرو تم ہوتی کون ہو میرے شوہر کو اکڑو کہنے والی؟ صرف اسے اکڑو میں کہہ سکتی ہوں اور وہ تم سے کوئی شادی نہیں کرے گا. نکال دو اس کا خیال اپنے ذہن سے. مری نہیں ہے اس کی بیوی ابھی. حرم بے قابو ہوتی اس پر چھپٹی. صنم کی بولتی کو بریک لگا. وہ اسے حیرت سے تکنے لگی جبکہ زرینہ نے شرمندگی سے اسے پکڑا. اماں نے بھی حرم کے چلتے ہاتھ روکے. حرم چندہ یہ کیا کر رہی ہو؟ اماں نے حیرانگی سے اس کو دیکھا. اماں میں اس سے شادی کرا. میں اس چڑیل کا گلا دبا دوں گی. اسے ہمارے بچے کا بھی احساس نہیں کہ یہ مجھ سے زیادہ پیاری ہے.
वो रोते हुए मासूमियत से इनकी तरफ देखने लगी। अम्मा ने अपना सर थाम लिया। तुम्हें ये किसने कहा? अम्मा को अब समझ आई थी। आपके बेटे ने। वो चिड़ी। क्या कहा है मैंने? इससे पहले अम्मा बोलती कि शामिर की पुकार पर सब अलर्ट हुए और अब से ट्राउज़र शर्ट में पड़ी हुई शेप के साथ हैंडसम लग रहा था। यही कि आप इस चुड़ैल से शादी करें। हरम ने खा जाने वाली नज़रों से सनम को देखा। है सच शामिर? सनम तो झूमती इसके कंधे से चिपकी। ओए होए। शामिर ने अम्मा के सामने इसकी ओवर एक्टिंग पर घूरा तो वो हंस कर रह गई, जबकि हरम जल भूनकर भस्म हो रही थी। वो वहाँ से रोती हुई भागी। उफ़, क्यों तंग कर रहे हो शामिर से? जानते भी इसकी हालत फिर भी। अम्मा ने शामिर को घूरा। वनीज़ और शान से अपनी मुस्कुराहट दबाती संजीदा होना चाह रही थी। इसने सबको देखा और फिर जरीना को भी जो पीठ मुड़े खड़ी थी। खुद से सब सोच जा रही है। मैंने कुछ नहीं कहा, इसने लापरवाही से कहा। शानजा गुड़िया कॉफ़ी बना दो, इसने शानजा को कहा। बाहर निकल के राधा शेरोज के रूम में जाने का तो जो पहले निकल आया था। अब वो दोनों लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे, जबकि सामने गेस्ट रूम के दरवाजे के इस पर रज़ा साहब चाहकर भी इन दोनों के पास न जा सके। तेरे करतूत है जान वाले उन्होंने कोल। हरम ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। ना वो खाना खाने आई थी, ना किसी की बात मान रही थी, जबकि अम्मा के बर्दाश्त से बाहर हो गया था। जब सब लाउंज से उठे तो अम्मा ने शामिर को अपने रूम में आने का कहा। जी अम्मा। वो इनके रूम में आया। शामिर, बस इतना कहूँगी, अगर मेरी बहू या मेरे पोता पोती को कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपना तरीका और रवैया दुरुस्त करो तुम। अम्मा ने कहा तो शानिश का आ गया। जितनी तकलीफ इसके अमल से मुझे हुई वो खुद तो इतनी बर्दाश्त कर ले। शामिर, तुम जानते हो वो कितनी नाजुक है, फिर भी नाजुक गला दबा दो इस नज़ाकत का। मेरे साथ रहना है तो इस साइड पर रखनी पड़ेगी इसे नज़ाकत। वो मुँह बनाकर कहता लापरवाह खुद को वाजिया कर गया। अगर कोई नुकसान हुआ तो अपना हशर देख रहा तुम। वो गुस्से से बोली तो वो हंस दिया। क्या तड़ी है? आगे बढ़कर इनके माथे का बूसा लेकर वो बालों में हाथ चलाता अम्मा के कमरे से निकला कि सामने गेस्ट रूम के दरवाजे से रज़ा भी इसी वक्त बाहर निकले। शामी ने इनको देखकर मुट्ठियाँ भेज ली, जबकि माथे पर कई बल पड़े। रज़ा चुपचाप इसकी तरफ देखने लगे, जबकि वो इनको इग्नोर करता वहाँ से अपने रूम में आया। हर बार इसकी मुस्कुराहट का गला इस आदमी का सामना घोंट देता था। वो अपने रूम में दाखिल हुआ तो हरम को साइड टेबल के पास बेड पर बैठे पाया, जबकि इसका दुपट्टा सोफे पर पड़ा था। बिखरे बालों में बेतरतीब सा कैचर लगाया हुआ था, जबकि हाथों में लाता था छोटी बड़ी गोलियों को वो घूर रही थी। इससे पहले वो गोलियां हलक से पार करती हरम शामी ने इसका हाथ पकड़ा। मारना चाहती हो ना मेरे बच्चे को? इसने इसके हाथ में सारी टैबलेट ले ली। हरम ने दुखती आंखों से इसको देखा। शामिर को इसकी आंखों पर इस वक्त शदीद तरह से खुद को बनने से रोक रही हूँ। वो बोली, चेहरे पर संजीदगी थी। तो मैं तुम्हें खुद मार दूंगा। वो इसकी हार्ट की मेडिसिन देखने लगा जो डबल डोज पर चली गई थी। दूसरी शादी करके मारी तो रहे, वो बोली। अब तो आंसू भी बह बह कर थक चुके थे। तुमने डबल डोज कब से लेना शुरू करी? शामिर इसकी बात को इग्नोर किए गुस्से से मेडिसिन उलट पलट रहा था। डॉक्टर ने कहा। वो गहरी सांस लेती पीछे टेक लगा के, जबकि इसकी जगह पे अपने बराबर में छोड़ी जहाँ वो बैठकर अब एक एक मेडिसिन को देख रहा था। तुम्हारे साथ मसला क्या है? इसने तेबड़ी चढ़ाकर इसको देखा। मेरे सामने तो इतनी मेडिसिन नहीं थी तुम्हारी। वो इसकी कंसर्न कर रहा था। हरम ने इसकी तरफ देखा। तो आप दूर क्यों गए थे मुझसे? वो मुंह बनाकर बोली। शामिर ने एक सांस खींचा। शायद वो इस लड़की को अपनी तमाम उम्र लगाकर भी बड़ा नहीं कर सकता था। ऊपर से इसकी बीमारी बार बार शामिर को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती थी। कुछ खाओ पहले, फिर खाना ही, इसने नरमी से कहा। मीर, हरम ने इसका हाथ थामा। प्लीज़ दूसरी शादी ना करें। उस इसकी शामिर का दिल किया वो इसी बेड में सर मार ले मार ला फिर। इसके अंदर इतनी अक्ल भी नहीं थी कि वो आंखें खोलकर सब देख ले कि किसकी शादी हो रही है, किससे हो रही है, कौन आया कौन गया। बस एक ही बात पर टिकी हुई थी जब से आया था। खाना खाओ, शामी ने गुस्से से कहा। नहीं खाऊंगी, हरम चीखी। हरम, क्या चाहती हो? क्यों मुझे गुस्सा दिला रही हो? वो जिद हुआ। लो, अब तक तो आपने बड़ा मुझसे प्यार किया। वो बोली थी। शामी ने अपनी मुस्कुराहट रोकी। संजीदगी अब भी कायम थी, जबकि इसकी आंखों के बदलते तासर से हरम चहम के। तुम्हें मेरे प्यार से कहाँ फ़र्क पड़ता है? वो इसके सामने बैठता है, इसके उलझे बिखरे बालों में कैचर निकाल कर हाथ चलाने लगा। बहुत पड़ता है, प्लीज़ ऐसे मत करे मेरे साथ। मैं गलत थी, मुझे नहीं पता बान भाई ऐसे। मैं इन सबको देखकर इमोशनल हो गई थी। वो इसके हाथों पर सर रखे रोने लगी। शामिर इसकी हिचकियाँ सुन रहा था। मगर इसके सीने से चिपक जाना मेरी याददाश्त से कैसे मिटाओगी? वो एक झटके से इसके बालों को मुट्ठी में जकड़े इसका चेहरा अपने नज़दीक करता गुर्राया। मुझे हर सज़ा मंजूर है। मुझसे गलती हुई थी, मंजूर है आपका हर सितम, सवाए इसके कि आप मेरे अलावा किसी और। उसका चेहरा अपने नज़दीक करता गुर्राया। मुझे हर सज़ा मंजूर है। मुझसे गलती हुई थी, मंजूर है आपका हर सितम, सवाए इसके कि आप मेरे अलावा किसी और। शामी ने इसके हिलते गुलाबी होंठों पर अपनी उंगली रखी। हरम इसके लमस पर सुर्ख सी हुई। कुछ कितनी हिम्मत है मेरी दी भी सज़ा बर्दाश्त करने की तुम में? वो इसके चेहरे के एक एक नक्श को आंखों के जरिए दिल में उतार रहा था। हरम नासमझी से इसकी जानिब देखने लगी। आई एम सो बॉइल्ड एंड माई लव इज़ ऑल्सो बॉइल्ड। कितनी बर्दाश्त है तुम्हें? वो सख्ती से पूछ रहा था। हरम के चेहरे पर इसकी गर्म सांसें हरम को ज़हनी तौर पर बिल्कुल मफलूज कर चुकी थी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, मैं शामिर सिर्फ मेरे, और मैं किसी और का होने नहीं दूंगी इन्हें। वो टकते हुए इसे खुद पर झुकते देखते घबराती हुई बोली। डार्लिंग, देख लेते हैं कितना अपनी बात पर कायम रहती हूँ। वो तेवर बिगाड़े इसकी जान पर अपने जुनून की रमक छोड़ने लगा। मीर, हरम इसकी शिद्दत पर निढाल लेने लगा। खामोश,
وہ سختی سے کہتا سائڈ لیمپ آف کر کے. شیروز مجھے گول گپے کھانے ہیں. ونیزا نے سوتے ہوئے شیروز کو جھنجھوڑا. شیروز ہی کام بتائیے. شیروز ہٹ بڑھا کر اٹھا. شیروز پلیز گول گپے کھانے ہیں. ونیزا نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائی. بھیجا ٹھیک ہے تمہارا؟ یہ آدھی رات کو کون سا میرا سالا ریڈی لگا کر کھڑا ہے جو میں گول گپے کھلاؤں؟ منہ بند کرو سو جاؤ. وہ جھنجھلاتا ہوا بولا. اب ونیزا کو اپنے پاس لٹانا چاہا مگر ونیزا نے غصے سے اس کے پیٹ پر کونی ماری. موٹی جان سے مار دو گی تم مجھے. شیروز کرا. اب اٹھ رہے ہیں اور ڈرامے کرنے ہیں؟ ونیزا نے منہ بنا کر دیکھا. میری جان، میری باربی موٹی ڈول، اس وقت کہاں گول گپے ملتے ہیں؟ وہ اس کو اپنی جانب کھینچ چکا تھا. ونیزا نے موٹی کہنے پر اس کو گھورا. یہ سب آپ کی وجہ سے. وہ بولی. بہت خوبصورت بھی تو ہے. وہ اس کے چہرے پر پھونک مارتا مسکرایا. مجھے پھنسانے کی کوشش مت کریں، جائیں گول گپے لائیں. ونیزا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا جبکہ اب چاکلیٹ کھانے میں مصروف تھی. شیروز اس کو گھورنے لگا. محبت نے صحیح گدھا بنایا. وہ بڑبڑایا. ونیزا کو ہنسی آئی. زیادہ نہ ہنسنا اوور لڑکی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. شیروز نے پلٹ کر گھورا. ونیزا سنبھل کر بستر سے اتری اور اس تک آئی. چلیں دونوں چلتے ہیں. وہ بولی تو شیروز نے شرٹ پہنتے ہوئے اسے گھورا. یعنی آج رات سونے کا پلان نہیں تو ہم اس سے بہتر کوئی کام کر سکتے ہیں. وہ امانی کھیلی سے اس کی طرف بڑھا جبکہ ونیزا بدک کر دور ہٹی. گول گپے. اس نے آنکھیں نکالی. آج جس کی بھی ریڈی باہر کھڑی ہے میں کیس کر دوں گا اس پر. اوئے ہوئے تو جا تو صحیح بار. وہ غصے سے بولتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آیا. کافی لمبے سفر کے بعد انہیں ایک ریسٹورینٹ اوپن نظر آیا. چلیں چاٹ کھاتے ہیں. ونیزا چہکی. شیروز بے بسی سے اس کو بیٹھنے کا کہہ کر خود اندر ریسٹورینٹ کی جانب بڑھا جبکہ ونیزا بے تابی سے اس کا انتظار کرتی تھی. کچھ ہی دیر میں وہ باہر آیا. ونیزا سامنے سے آتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ اس کے پاس ڈیڈ چلتے ہوئے. ونیزا ہیریسن کی صورت دیکھنے لگی. کہاں غائب تھی تم؟ اور یہ؟ اس کے بھرے سے وجود کو غصے سے دیکھنے لگے. شرم آنی چاہیے تمہیں. شرم نکلی نا اپنی ماں جیسی. وہ پھنکارے. ونیزا اس خطاب پر مچل کر رہ گئی. میں نکاح میں ہوں. وہ نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگے. بھاگ کر نکاح کر لیا. میری عزت دو کوڑی کی کر دی. کون ہے تمہارا شوہر؟ میرا اسٹیٹس ہلا دیا تم نے. لوگ مجھ سے تمہارے بارے میں سوال کر رہے ہیں. تب لوگوں نے نہیں کہا آپ کی ایک بیٹی بھی ہے ڈیڈ جیسے آپ اپنی عیاشی میں بھول چکے. مجھے مزید آپ سے بات نہیں کرنی. جائیں یہاں سے. وہ غصے سے بولی تو انہوں نے اس کا ہاتھ سختی سے جکڑا. ہاتھ چھوڑیں. شیروز کی سخت آواز عقب سے سنائی دی. بیٹی ہے یہ میری. انہوں نے اس نوجوان لڑکے کو دیکھا. بیوی ہے یہ میری. وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گررایا. اور اس کے ساتھ ایسا سلوک میں اس کے باپ کو بھی برداشت نہیں کروں گا. جب وہ چاہے گی آپ سے مل لے گی. اب راستہ چھوڑیں. اس نے 2 لفظ ہی کہا اور ونیزا کے لیے دروازہ کھولا. ونیزا نے اپنے باپ کی طرف نگاہ اٹھائے بغیر گاڑی کی سیٹ سنبھالی اور گاڑی میں سوار ہو گئی. وہ ان سے کبھی نہیں ملنا چاہتی تھی. وہ بھیگی پلکوں سے راستے کو دیکھ رہی تھی. کیا تم ٹھیک ہو؟ شیروز نے اس کی طرف دیکھا. ہم اپنے بچے کو بہت پیار کریں گے. اس کے اندر کوئی محرومی نہیں رہے گی. وہ اس کی طرف دیکھنے لگی. ہے نا؟ بالکل بہت پیار. نہ اسے باپ کی کمی محسوس ہوگی نہ ماں کی. وہ ہمارا بچہ ونیزا. اس نے اس کا ہاتھ لبوں سے لگایا. ونیزا نے اس کے شانے پر سر رکھ لیا. تم اپنے والد سے مل سکتی ہو. مجھے اعتراض نہیں. شیروز نے کچھ توقف کے بعد کہا. اب بھی ضرورت نہیں. وہ غصے میں کچھ غلط نہ کر دے. مجھے میرا بچہ بہت عزیز ہے. اس نے کہا تو شیروز نے سر ہلا دیا. ارے تمہاری چاٹ وہ یاد دلاتا بولا. اب موڈ نہیں. ونیزا نے منہ بنایا. شیروز نے جھٹکے سے گاڑی روکی. اوئے ہوئے میری نیند برباد کر کے اتنی دور ڈرائیو کروا کر. ہاں شیروز سوری. ونیزا پیچھے دروازے کے ساتھ چپکی جبکہ شیروز سیٹ پر گھٹنا موڑ کے اس کی سیٹ پر جھکنے لگا. اب تم مجھے یہ کہہ رہی ہو کہ مجھے بھوک نہیں. وہ اس کے چہرے کے نزدیک آیا. اچھا کھاتی ہوں. ونیزا نے اس کا چہرہ دور کیا. نہیں اب مجھے کھانے دو. اس نے گمبھیر لہجے پہ کہا. اس پہ چھپ کر اس کی سانسوں کو روک دیا. چلو. فیضان گھر کے اندر داخل ہوا تو لان میں شامیر کو دیکھا. اس نے حلق تک کہ ابھی بھی اسے غور سے دیکھ رہے تھے. ابھی بھی اسے گھسے یاد تھے. اوئے ہوئے وجہ بھی تو گھٹ نہیں سی. اس نے سلام کیا تو شامیر نے اسے گھورا. کیوں آئے ہو؟ اس نے تیوری چڑھا کر پوچھا تو فیضان نے اس کی جانب دیکھا. وہ میں کہنا چاہتا تھا اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو ماما بابا رشتے کے لیے آنا چاہتے ہیں. اس نے کہا تو شامیر نے گہرا سانس کھینچا. اب تک وہیں پر ہو؟ وہ بولا تو فیضان نے اس کو دیکھا. لک برو. شامیر نے گھورا. میرا مطلب بھائی جان آپ اور کب تک میری شادی لٹکانا چاہتے ہیں؟ اس نے پوچھا تو شیروز بھی وہیں آ گیا. شیروز یہ پوچھ رہا ہے میری شادی کب تک لٹکانی ہے؟ شامیر نے بازو چڑھاتے اس کی صورت دیکھی. فیضان کو خطرہ صاف دکھائی دے رہا تھا. اوئے ہوئے شیروز بھی اس کی طرف بازو چڑھاتا دوڑا. بہت بیچارے ذرا ماڑا سلوک کر دے دونوں برا رل کے. سالے تو نہیں بچتا. وہ بولا جبکہ فیضان بوکھلا کر اندر کی جانب دوڑا کہ ان دونوں کے کہکوں نے اسے شرمندہ کر دیا. وہ پھیکا سانس دیا. کیا جلاد سالے تھے. اس نے دل میں سوچا اگر ہماری بہن کو ذرا بھی چوٹ آئی تو تیرا یہ تیلی جیسا دھڑ پھاڑ کر پھینک دوں گا. اوئے ہوئے شیروز نے اسے ہنستے دیکھ دھمکایا. میری بہن کو تمہارے سپرد کرنے کا مقصد یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ اسے ذرا بھی تکلیف پہنچے اور میں اس گھر میں نہیں جانے دوں گا. تم یہاں اسی سوسائٹی میں گھر لو. شامیر سنجیدگی سے بولا. اوکے. فیضان نے مسکرا کر کہا تو اس نے ایک سانس کھینچا. جاؤ بھی لے جاؤ بہنوئی صاحب کو عزت سے گھر کے اندر. شامیر نے شیروز سے کہا. جو حکم. وہ اس کے شانے پر ہاتھ پھیلاتا اسے اندر لے گیا جبکہ فیضان کو اب بھی وہ دونوں ٹھیک نہیں لگ رہے تھے. شامیر اب فواد کے بارے میں سوچ رہا تھا. فیضان انہاں تے کدی بھی ٹرسٹ نہ کریں.
فواد مجھ سے ملو شام میں، اس نے اسے ٹیکسٹ سینڈ کیا اور خود بھی اندر چل دیا جہاں وہ جانتا تھا اس کی بیگم اب بھی سونے کے شروع میں مصروف ہو گئے۔ کیسے ہو شامی؟ فواد نے اسے مسافہ کیا۔ ٹھیک ہوں، اس نے جواب دیا اور فواد کی شکل دیکھنے لگا جو کچھ زب کا شکار تھا۔ وہ جانتا تھا وہ مجھے کچھ کہنا تھا تم سے۔ فواد نے بات کا آغاز کیا۔ تمہاری موم رشتہ لانے والی تھی، اس سلسلے میں نے تمہیں بلایا۔ شامیر نے سنجیدگی سے اسے گھیرا۔ وہ ایکچولی شامیر وہ رشتہ نہیں لائیں گی، سوری یار، میں تمہاری بہن سے شادی نہیں کر سکتا، مجھے یقین ہے کہ اسے مجھ سے بہتر رشتہ ملے گا۔ فواد بات سنبھالتے ہوئے مناسب لفظوں میں بولا تو شامیر نے اس کی جانب دیکھا، چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ ڈھونڈ لیا، مجھے تم اس کے قابل لگے بھی نہیں، وہ سیدھے لفظوں میں بغیر لحاظ کے بولا۔ رشتہ ہونی کیسی ہے، صرف گل بات ہی ہوئی سی۔ فواد منہ کھولے اس کی صورت تکتا رہ گیا۔ تمہیں کیا لگا میں اندھا ہوں جو تم پر نظر نہیں رکھ سکتا؟ خیر تم نے سہولت سے بات کی تبھی ہماری دوستی ابھی بھی قائم ہے، ورنہ تمہارے ٹکڑے کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ وہ بولا تو فواد کا سانس بحال ہوا۔ سیریسلی تم سے الجھنے کا میرا ارادہ بھی نہیں تھا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا جس کی لبوں کی تراش میں مسکراہٹ تھی۔ تم الجھ کر اپنا انکاؤنٹر کروانا بھی نہیں چاہو گے، پتہ ہے مجھے۔ اس کی گھری پر فواد بھی ہنس دیا۔ گالتے صحیح ہے، جین کو لوگ کیوں اپنے پیچھے پانا بلا وجہ۔ بھابھی یہ آپ کا ٹیسٹ ہے اور پیپر سیکنڈ سیمسٹر کے سٹارٹ منڈے سے ہیں۔ شانزے نے اس کے آگے پیپر بڑھایا۔ حرم نے اس ترچھی نظر فائل کو دیکھتے شامیر پر ڈالی اور جھپٹ کر اسے ٹیسٹ چھین کر وہ تکیے کے نیچے چھپا گئی۔ شانزے نے اپنی ہنسی روکی۔ تم پیپر دو گی؟ حرم نے پوچھا۔ جی بھابھی، اس نے اطلاع دی۔ لڑکی تمہاری شادی ہو رہی ہے اور اب بھی؟ فیضان کے پیرنٹس رشتہ ڈال گئے تھے جسے شامیر نے منظوری بھی دے دی اور اب صنم کی شادی کے ساتھ ہی شانزے اور فیضان کی بھی شادی ہو رہی تھی۔ وہ تو 1 ماہ بعد ہے، شانزے مدھم آواز میں بولی، شرم لگ کر۔ ہاں تو؟ حرم نے آنکھیں نکالی۔ بھابھی مگر اپنی پڑھائی کیوں چھوڑوں؟ شانزے اب بھی سمجھ نہ سکی۔ کیا مسئلہ ہے؟ بلا کر شامیر نے پوچھ لیا۔ کچھ نہیں، حرم گھبرائی۔ بچے سے جانتی تھی اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا اور پیپرز کی تیاری تو اپنی لو سٹوری میں بھول بھال ہی گئی تھی۔ بھابھی میں آپ کو سلیبس سینڈ کر دوں گی، شانزہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی جبکہ حرم شامیر کی نظروں سے چھپنے کے لیے بےتاب تھی۔ جب سے میں آیا میں نے تمہیں کتابوں کو ہاتھ لگاتے نہیں دیکھا، اب پیپرز کی تیاری کیسے کرو گی؟ شامیر نے تکیے کے نیچے چھپے پیپر پر ایک نظر ڈالی۔ وہ میر مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، طبیعت ہی نہیں ڈھال رہتی ہے۔ وہ سر پر ہاتھ رکھتی آواز میں تھکاوٹ کا تاثر ڈالے بولی۔ اتنا سب تو تم ٹھونستی رہتی ہو کہ میں پریشان ہوں، تم کھا کر پھٹ نہ جاؤ۔ کھا کر ابھی تمہاری تھکاوٹ نہیں اتری؟ وہ تیور بگاڑ کر بولا۔ اوئے ہوئے، تو حرم تو رو دینے کوئی، آپ میرے کھانے پر نظر رکھتے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے، میں خود تو نہیں کھاتی۔ آپ کی وجہ سے ہوا یہ سب، وہ بھی ٹوینس، جانتے میں خود تو 2 دن سے سکون کی نیند سو رہے اور میں الٹیاں کر کر کے تھک چکی ہوں۔ وہ غصے سے بولی۔ ابھی شامیر کے آنے کے بعد جب اس کی طبیعت کچھ دن پہلے بگڑی تو اس نے خود ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ اب اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس کی ڈبل ڈوز سے اسے خوف آ گیا تھا، اور جب ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ میں 2 بیٹوں کی انہیں اطلاع دی تو شامیر کو تو پہلی بار خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، جبکہ حرم تو خود کو دیکھ کر رہ گئی۔ 2 بچے بے وقت، وہ کیسے کرے گی یہ سب؟ شامر 2 دن پہلے ملنے والی خوشی کو یاد کر کے مسکرا دیا۔ ہاں سارا میرا قصور ہے بھائی، مان رہا ہوں۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود کے قریب کر گیا۔ میر مجھے پیپر نہیں دینے، اور اس کا اچھا موڈ دیکھ کر اپنی بات منوانے لگی۔ تیری تو ضرور مننے گا۔ بالکل نہیں حرم، تمہیں اپنی ڈگری پوری کرنی ہے ہر حال میں، اوکے؟ اس نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے حرم کو چھوڑ کر وہ پیپر کھینچا جس کے دیکھ کے شامیر کے ماتھے پر نمایاں بل تھے، جبکہ حرم وہاں سے کھسکنے کے لیے تیار تھی۔ رک جاؤ، وہ غصے سے بولا۔ کیا ہے یہ؟ اس نے ٹیسٹ سامنے لہرایا جہاں پر سرخ لائن سے کانٹے لگے ہوئے تھے۔ وہ میر میں، حرم شرمندگی سے سر نہ اٹھا سکی۔ اف، افسوس ہے مجھے۔ وہ شدید غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چلو باہر نہیں جانا تم نے، اٹھاؤ اپنی بکس اور تیاری کرو پیپر کی۔ شامیر نے اسے دھیان سے بستر پہ بٹھایا۔ حرم نے شکوہ کے نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے اب آپ مجھ سے بات کر کے دکھانا۔ وہ نم آنکھوں سے کتابوں کو دیکھتی اب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ شامیر نے اس کے پھولے چہرے کو پیار سے دیکھا، اس کا ٹیسٹ دے کر ایک سرد سانس کھینچ گیا۔ امید ہے میرا کوئی بچہ ذہنی طور پر تم پر نہ جائے، ورنہ میں ان قریب پاگل ہو جاؤں گا، وہ بڑبڑایا۔ حرم نے پین کی کیپ اس کی پشت پر ماری۔ غلطی صحیح ہے ویسے ادھی اکڑو، وہ بولی تو شامیر نفی میں سر لاتا باہر نکل گیا۔ ارادہ اماں کے پاس جانے کا تھا مگر بیچ میں صنم کا سامنا ہوا۔ کیسے ہو ہیرو؟ صنم نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ قابو میں رکھو اپنے ہاتھوں کو، شامیر نے ناگواری سے کہا۔ دیکھو وہ تمہارا جو ملازم ہے نہایت شرمندہ قسم کا انسان ہے، تھوڑی سی بات کو ایسے شرماتا ہے جیسے خدا نہ خواستہ کیا ہو گیا ہو۔ تو تمہیں بھی تھوڑی لڑکیوں والی نزاکتوں کا استعمال کرنا چاہیے، مجھے یقین ہے تمہارے اندر 2-4 مرد ضرور چھپے۔ وہ مدھم سے ہنس کر اس پر طنز کر چکا تھا۔ صنم کا بس چلتا تو وہ ضرور اس کے بال نوچتی جبکہ کمرے کے دروازے سے جھانکتی۔ حرم یہ منظر غصے سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے پڑھائی میں لگا کے یہ آدمی کیا کرتا پھر ہے؟ وہ غصے سے سوچتی دوبارہ بیڈ پر بیٹھی، یہ بات تو کلیئر ہو چکی تھی، وہ صنم سے شادی نہیں کرا، اور جب سے بات پتہ چلی تھی تبھی سکون ملا تھا، ورنہ شامیر تو صاف لفظوں میں کچھ کہنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی یہ کڑی ساری ہوتی اکڑاں کٹ دینی ہے۔ یہ سارے سامان کی لسٹ ہے بیٹا، میں نہیں چاہتی اس شادی میں کوئی کمی ہو۔ اماں نے اسے لسٹ تھمائی۔ آپ فکر نہ کریں، شامیر نے کہا تو شہروز اس لسٹ کو پڑھتے پڑھتے آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔ لڑکیاں اتنا سب کچھ لے کر جاتی ہیں؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں کیوں، کیا ہوا؟ اماں نے پوچھا۔ کہ میری بیوی تو کچھ نہیں لائی، منہ بنا کر بولا۔ دور فٹے منہ تیرے تھے، تم دونوں کی شادی بھی تو خاصے انوکھے انداز میں ہوئی ہے۔ اماں ہنسی جبکہ شامیر بھی ہنس دیا۔ ابھی وہ مزید بات کرتے کہ دروازہ بجا۔ آ جاؤ، اماں کو لگا شان سے، مگر کمرے میں رضا صاحب کو آتے دیکھ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی جبکہ شامیر شہروز کی مسکراہٹ سمٹی۔
وہ میں شانزے کی شادی، میرا مطلب وہ کنفیوز سے ہوئے تو اماں اس بات کو یاد کرنے لگی جب وہ کہنے سے پہلے بالکل یہ نہیں سوچتے تھے کہ دوسروں کے دل پر کیا گزرے گی، اور آج انہوں نے وقت کو بہترین سبق سکھانے والا مان لیا۔ ایسا ہی ہے، کسی بھی انسان کا وقت پرماننٹ نہیں رہتا، جو آپ آج کر رہے ہو آپ کو کل بھگتنا ہے، جیسے مرضی بھگتو گے، دنیا میں بھگتنا، آخرت بھی جڑے چھتر پہنے ہو پہنے پہنے۔ کیوں نہیں، شانزے آپ کی بیٹی ہے، سب تیاریوں میں آپ کا ہونا ضروری ہے، اماں نے کہا تو وہ سائڈ پر صوفے پر بیٹھے جبکہ شہروز اور اماں بیڈ پر، اور شامر بیٹھ کے بالکل ساتھ والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اماں اس کے علاوہ کچھ اور چیز ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، پوسٹنگ میں نے اپنی لاہور سے اسلام آباد میں دوبارہ کروا لی ہے، اس نے انفارم کرنے کے ساتھ انہیں سب بتایا، اور اٹھنے لگا۔ رضا نے اپنی آمد پر اس کا اٹھنا دیکھا تو انہیں دکھ ہوا، وہ ان کا بیٹا تھا اور ان سے کتنا دور۔ شامر بیٹھ جاؤ، اماں نے اسے اٹھنے پر ٹوکا۔ مگر مجھے نہیں لگتا اب یہاں میرا کوئی کام ہے، شامر روڈلی بولا۔ شامر، رضا نے پکارا تو وہ جبڑے بھینچ کر آ گیا، اس کی سانسیں غصے سے پوری۔ میں تم سے معافی کا نام مت لینا، وہ انگلی اٹھا کر وارن کرنے لگا۔ بیٹا میں اپنی غلطیوں، میں نے کہا مجھے کچھ نہیں سننا، کیا کروں میں اس معافی کا؟ کیا میرا بچپن لوٹ آئے گا؟ کیا وہ دور جس میں بچے صرف کتاب اور کھلونے سے کھیلتے، میں نے اسی عمر میں اینٹیں اٹھائی ہیں کہ میرے ہاتھ کے زخم مجھے اگلے دن کام کرتے بری طرح رلا دیتے تھے؟ یا جب میں نے ایک بچے کو اس کے باپ کے ساتھ دیکھا، کیا اس وقت کی تکلیف، یا اس وقت کی تکلیف جب میں نے کھانے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا اور اس آدمی نے میرے منہ پر تھپڑ مار کر دھتکار دیا، کیا وہ تکلیف ہے میں اسے ایک لفظ معافی سے بھلا دوں؟ سمجھ کے رکھا ہے مجھے، پاگل ہوں؟ برداشت برداشت برداشت، یہ برداشت کر کر کے میرا دم گھٹ جائے گا کسی دن، سکون سے جینے کیوں نہیں دے رہے مجھے؟ وہ دھاڑا۔ شاہ بس کرے اماں، آپ کا ظرف کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا، راتوں کو جاگ جاگ کر اس مقام تک پہنچا، سکون کی نیند نہیں سویا، صرف اس لیے کہ میرے بہن بھائی میری ماں گھر جانے پر ان کی آس نہ ٹوٹے۔ ایک روٹی کا تو سوال تھا، ایک روٹی کرتے یا ہم سے نفرت، مگر زمانے کے سامنے تو نہ پھینکتے۔ اس وقت سب خاموش نام آنکھوں سے اس کے اندر کی بھڑاس سن رہے تھے، ونیزے، شانزے، زرینہ، صنم، جبکہ اب حرم بھی وہاں آ چکی تھی اور اس کی آنکھیں بھیگ کر اب سرخ ہو رہی تھی۔ میں انسان نہیں ہوں کیا؟ کوئی نہیں سمجھتا، کوئی کہ اگر میری سب کو ضرورت ہے تو مجھے بھی تو کسی کی ضرورت ہو سکتی ہے، نہیں یہ کوئی نہیں سمجھنا چاہتا، وہ اماں کی جانب دیکھ کر سرخ آنکھوں سے بولا۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، اب میرا بیٹا تکلیف نہیں برداشت کرے گا، میں چلا جاؤں گا یہاں سے۔ رضا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھنا چاہا مگر شامی نے ہاتھ ہٹا لیا۔ صرف مجھ سے دور ہو، باقی جہاں مرضی رہو، مجھے فرق نہیں پڑتا، اور میں نہیں جانتا میرا کتنا ظرف ہے، مگر میرا کوئی تعلق ہے ہی نہیں تم سے، نہ میں تمہیں اپنا باپ مانتا ہوں، نہ مرتے دم تک مانوں گا۔ وہ انگلی اٹھاتا اس کو اپنا آخری فیصلہ سنا چکا تھا۔ اماں کچھ نہیں بولی، شاید اس کے اندر کے زخم وقت بھرتا، بلکہ سبھی خاموش ہو کر رہ گئے، گھر کا ماحول اچانک ہی سوگوار سے ہو گیا۔ شانزے بالکل نہیں چاہتی تھی واپس جائیں، جبکہ رضا شامل کو کوئی ایک خوشی اپنی ذات سے دینا چاہتے تھے۔ ڈیڈ پلیز مت جائیں، شانزے نے انہیں روکا۔ شانزے نے برداشت نہیں نہ کیتا، شانزے نے تو انہیں پھلا مگر رکھے، آپ نے تو میرے پاس ہی آنا ہے، فکر مت کرو، وہ اسے مسکرا کر بولے، جبکہ شانزے نے ایک نظر اپنے بھائی کو دیکھا۔ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں کوشش کرتا رہوں گا اس کے دل سے تلخیاتوں کو مٹا دوں۔ انہوں نے اسے پیار کیا، پھر شانزے کے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے گھر واپس چلے گئے، شاید اس میں بہتری تھی، جا جان چھڑ جاگی۔ شامر 2 دن سے گھر کے ماحول کو دیکھ رہا تھا، جبکہ شانزے کی خاموشی کو بھی محسوس کر رہا تھا، مگر اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ وہ گھر آیا تو آج اسے کافی تھکاوٹ ہو رہی تھی، وہ اماں کے پاس گیا، ان سے مل کر اپنے روم میں آیا تو حرم کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ 2 دن سے مجھے لگ نہیں رہا یہاں میرے کمرے میں حرم میڈم رہتی ہیں، وہ بولا تو لہجے میں صاف طنز تھا۔ آپ ابھی کہو مت پڑھو، میں کتابیں پھینک دوں گی، وعدہ، حرم چہک کر بولی۔ اوئے ہوئے، ایدا دی ہونی چاہیے ذہانت، تم ناراض تو نہیں مجھ سے؟ وہ اس کے پاس آتا اس کے بالوں کو سنوارتے تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ بالکل نہیں، حرم سب سمجھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ میں بھول نہیں سکتا کچھ بھی، اس کی بک سائڈ پر کر کے وہ اس کی گود میں سرک کر لیٹ گیا۔ ایک بات کہوں میر، حرم نے مسکرا کر اس کی مونچھوں کو چھیڑا۔ اس نے جیسے اجازت دی، آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں نا؟ اس نے پوچھا تو شامی نے مسکراہٹ چھپائی۔ حرم ہمارے ٹوینز ہیں، تمہیں اب بھی ڈاؤٹ ہے؟ ہاں، حرم کا منہ کھلا۔ بہت ہی برے ہیں آپ، اس نے مکہ اس کے سینے پر مارا۔ ارے آپ سے بات کر رہی تھی میں، حرم نے سنجیدگی سے کہا تو شامر بھی خاموش ہوا۔ میر جب تک آپ اپنے دل سے اس بات کو نکال باہر نہیں پھینکیں گے آپ کو سکون نہیں ملے گا، آپ چھوڑ دیں جو جیسے اسے رہنے دیں، آپ خود کو پرسکون کر لیں، آپ کی وجہ سے آپ کے بہن بھائی آپ کی ماں بھی ان سے دور ہے، کوئی نہیں چاہتا اس کے ساتھ رہنا، شامر نے سختی سے کہا۔ شانزے تو چاہتی ہے نا؟ حرم نے اس کی صورت دیکھی جو آنکھیں بند کے لیٹا تھا۔ وہیں بھیج رہا ہوں اسے، شامر نے آنکھ کھولی۔ میر خود کو ہمارے آنے والے کل کو پرسکون کریں، جو گزر گیا جو آپ نے کیا اس کا اجر آپ کو مل جائے گا، آپ کوشش تو کریں۔ بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کر رہی تھی شامر نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کے اس کو نزدیک کیا جو مشکل ہو پا رہی تھی۔ مجھے مل گیا اجر، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی نوز کے ساتھ اپنی نوز ٹکراتے ایک مدہوشی میں بولا تو حرم کو گونا کو سکون ملا۔ تو پھر کوشش کریں کہ اس سے پہلے وہ بولتی شامر اس کے پاس سے ہٹا اور سائڈ پر لیٹ کر اسے اپنے ساتھ لٹا لیا۔ دیکھ لیں گے تمہارے چاچا کو بھی، بار بار نہ کو آئی وانٹ مائی وائف، جو آج کل کافی عقل مندی کی باتیں کر رہی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا نرمی سے اس کی سانسوں کو قید کر گئی۔ یہ پہلی بار تک حرم کو اس کے عمل میں شدت محسوس نہیں ہوئی۔ ارے کچھ لمحے بعد وہ جھٹکا کھا کر اس سے الگ ہوئی۔ کیا ہوا؟ شامی نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ میر میرا پیپر ہے میر، اور سیریسلی مجھے تیاری نہیں، الٹا بھوک لگ رہی ہے، وہ روحان سی ہوئی۔ بھوک کا علاج تو میں کروں گا مگر یہ پیپر، وہ اٹھ کر بیٹھا اور دیکھنے لگا۔ چلو میں تیاری کراتا ہوں۔ اس نے کمپیوٹر کی بک کھولی۔ ایک لفظ نہیں آتا مجھے، وہ منہ بنانے لگی۔
تو اب تم مجھے کرپشن پر اکسا رہی ہو، شامر کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ اوئے ہوئے، حرم کی تو بادشاہ کھلی، کیا بات کر رہے ہیں؟ مگر میرا ضمیر نہیں مانے گا تو تم تیاری کرو۔ یار پلیز آج رات کے لیے سلا دیں آپ اپنے ضمیر کو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ایکسائٹیڈ لگ رہی تھی۔ اچھا تم پیپر نہ دو، شامر نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ بالکل نہیں، سچی مزہ آ جائے گا، کرپٹ پیسی۔ حرم کا جوش عروج پر تھا۔ تمہاری تو، اس نے بالوں سے پکڑ کے کھینچا جو اس کے سینے سے آ لگی۔ سوچ لے مسٹر شامر، آپ کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ وہ اتراتی ہوئی اس کی آنکھوں کی طلب کو زبان دینے لگی۔ تم کتنی تیز ہو، شامر کو حیرت ہوئی۔ جبکہ حرم نے فرضی کالر چھاڑے تو شامر نفی میں سر ہلانے لگا۔ تو کل آپ مجھے چیٹنگ کرا رہے ہیں، اف بلا ٹلی۔ حرم نے پاؤں پسارتے ہوئے سکون سے بکس کو سائڈ پر کیا۔ آہ کتنا شرمندہ ہوں میں یہ سوچ کر۔ شامر کو دکھ ہوا۔ آپ نا توبہ کے نفل پڑھ کر سونا، حرم نے اسے مشورہ دیا۔ سونا؟ اچھا بتاؤں تمہیں؟ سونا کی بچی، کھانا لا رہا ہوں، کھانا کھا کر ساری رات جاگو گی تم۔ وہ آنکھوں سے بانڈ کرتا باہر نکل گیا جبکہ حرم کا بس نہیں چلا بیڈ پر اچھلنا شروع کر دے مگر اپنے بچوں کا خیال آ گیا۔ اوئے ہوئے، شکر ہے حرم میں بھی کوئی خیال آ گیا، لیکن ایس پی نو نا کرپشن تو اکسا دیتا اور کی چاہتی ہے، حالے تک سچا پیار نہیں دبیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ صنم کی ضد کے باعث اماں شانزہ کے ساتھ ساتھ صنم کی بھی تیاریاں کر رہی تھی جبکہ حرم اپنی طبیعت جانتے ہوئے بھی اچھل کود میں سب سے آگے ہو کر وہ دن بھی تقریباً 10 بار شامر سے ڈانٹ کھاتی جبکہ ونیزا اپنی طبیعت سے بہت بیزار تھی کیونکہ اس کو آخری مہینہ تھا جس کے باعث وہ کافی ڈسٹرب تھی۔ تو پھر ونیزا نے فارغ ہوندہ انتظار کر لیندے، ایڈی کیڑی آخر آئی سی۔ اور شیروز کی بھی آج کل اس پر توجہ بہت کم ہو گئی تھی کیونکہ یونی میں پیپر ہونے کے باعث وہ اب زیادہ وقت وہیں دے رہا تھا۔ حرم کا آخری پیپر تھا اور وہ جانتی تھی 2-3 میں تو فیل ہو ہی جائے گی، تو وہ کیوں اتنی محنت کرے جب فیل ہی ہونا ہے۔ اوئے ہوئے، شامر کو ہر بات پر اپنا بہت شاندار پیپر کی اطلاع دیتی رہی تاکہ وقتی ڈانٹ سے بچی رہے، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ تبھی وہ شانزہ کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہوئی تھی اور جب وہ گھر آئی تو اس کا سانس پوری طرح پھول رہا تھا۔ اف بہت ہی بھوک لگ رہی ہے، وہ سنبھل کر بیٹھتی بولی تو شانزہ اس کی طبیعت کے خیال سے اٹھی۔ میں لاتی ہوں اسنیکس۔ شانزہ اٹھ کے کچن میں گئی تو حرم مزید پھیلی۔ بیٹا خیال رکھو، مجھے تمہاری یہ لاپرواہی بالکل ٹھیک نہیں لگتی۔ کل بھی تم 2 اسٹیپ سیڑھی چڑھ کر اوپر بھاگی تھی اور شامر سے کتنی ڈانٹ گئی۔ میرا بچہ عقل پکڑو۔ اماں نے اس کے نکھرتے چہرے کو دیکھا جس پر ہلکی پھلکی پسینے کی بوندیں تھیں۔ یار اماں پلیز آپ بھی مجھے اپنے بیٹے کی طرح ڈانٹ رہی ہیں، وہ منہ بسور کر بولی۔ بالکل ٹھیک ڈانٹ رہی ہیں، 2 بچے تمہارے، بھائی خیال رکھو، صنم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بڑے مدبرانہ طریقے سے سمجھا جبکہ حرم نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ مائیوں کے جوڑے میں بیٹھی مسکرا رہی تھی، اب بھی سب جان لینے کے باوجود اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اوئے ہوئے، ویسے تمہارے گھر میں تمہاری شادی کی جگہ نہیں تھی کیا؟ اس نے چڑے ہوئے انداز میں پوچھا تو صنم ایک دم خاموش ہو گئی۔ ایکچولی میری مدر نہیں ہے اور شامر سے آنٹی کے بارے میں بہت سنا تھا تو میں نے ان سے اپنی شادی کا گفٹ مانگ لیا۔ وہ سنجیدگی سے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اسے بتانے لگی۔ اماں نے حرم کو گھورا۔ حرم ایسے نہیں کہتے، انہوں نے ٹوک دیا۔ حرم نے برا سا منہ بنایا جبکہ شانزہ اس کے سامنے کھانا لگا چکی تھی۔ ونیزا بھی وہیں آ گئی۔ اماں میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں، وہ رو دینے کو تھی جبکہ کھڑا بھی بمشکل ہوا جا رہا تھا۔ وہ چاروں ایک دم اس کی طرف بڑھی جو صوفے پر بیٹھتی جا رہی تھی جبکہ اب اس کی سسکیاں ابھر رہی تھیں، اس کے لفظ ٹوٹے۔ شانزہ شہروز کو کال کرو جلدی، اماں نے اسے کہا اور ونیزا کے ہاتھ دبانے لگی، سہلانے لگی جو اب تکلیف سے آہیں بھر رہی تھی۔ اس کی آہیں اس کی چیخوں میں بدلنے لگی تو ان سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ونیزا چندہ رکو، اماں سے وہ سنبھلی نہیں جا رہی تھی۔ کچھ توقف کے بعد شہروز گھر میں داخل اور صورتحال سمجھتا وہ دوڑ کر ان تک پہنچا۔ شہروز، ونیزا نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں گاڑی نکالتا ہوں، اس نے کہا اور ونیزا کو بازو میں بھر کر وہ باہر کی طرف دوڑا۔ حرم سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ عنقریب اسے بھی اس تکلیف سے گزرنا ہے۔ اس کو رونا آنے لگا ونیزا کا حال دیکھ کر۔ اماں شہروز لے گئے تھے جبکہ شانزہ اب شامر کو کال کری تھی۔ وہ اس سوچ میں تھی کہ وہ بالکل اس قسم کی تکلیف برداشت نہیں کرے گی۔ اوئے ہوئے، پھر تو آپریشن کرا لیں۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد نرس نے اماں کے ہاتھ میں ایک پیاری سی گڑیا کو تھمایا جو روئی کی طرح سفید تھی جبکہ شہروز سے ڈسپینسری کی طرف دوائی کے لیے گیا ہوا تھا۔ واپسی پر اماں کو باقاعدہ روتا پا کر وہیں فق ہو گیا۔ کہیں ونیزا کو تو نہیں کچھ ہوا؟ یہ اس کا بچہ، وہ پریشانی سے دوڑ کر ان تک پہنچا۔ تبھی اس کے ہاتھ میں چھپی کمبل میں قید بچی کو دیکھ کر وہ حیران ہی رہ گیا، حالانکہ وہ جانتا تھا وہ کون ہے مگر اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا وہ اس کی اولاد ہے۔ اماں نے مسکرا کر اس کی طرف کیا، تبھی دور سے شامر، صنم اور شانزہ بھی آتی دکھائی دی جبکہ حرم غائب تھی۔ شہروز حیرت سے اس بچی کو دیکھتے جھکا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ چوم لیے۔ ایک عجیب انوکھا احساس روح میں سما گیا جبکہ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ اماں یہ میری بیٹی ہے؟ وہ حیرت سے خوش ہوتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اماں نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا، تب تک وہ لوگ بھی پہنچ چکے تھے۔ برسوں بعد شاید ان سب کے گھر میں کوئی خوشی کا احساس ہوا تھا کہ وہ سارے خوش تھے۔ نہیں یہ میری بیٹی ہے، شامر نے اس کے ہاتھ سے چھین کر بچی کو پیار کیا۔ اماں ہنس دی۔ ہاں لالا نے تو پہلے بک کر لی۔ شانزہ ہنسی تو وہ سب ہنس دیے۔ ہاں نا، اب اتنی پیاری گڑیا کو اس اناڑی کے حوالے تھوڑی کر سکتا ہوں۔ شامر بچی کے چھوٹے چھوٹے گالوں پر ہاتھ پھیرتا بولا۔ لالا پلیز مجھے بھی دیں۔ شانزہ نے اس سے بچی کو لیا تو شہروز ان لوگوں کو بچی میں مگن دے کر روم میں گیا جہاں ونیزا بھی غنودگی میں تھی۔ ونیزا، شہروز اس کے پاس آیا اور ڈرپ میں جکڑا اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے چھوا۔ ہمارا بچہ، اس کی آواز میں فکر تھی جبکہ آنکھوں پر غنودگی نے بوجھل پردہ حائل کیا ہوا تھا۔ ہماری بیٹی ہوئی ہے، وہ اس کے کان کے پاس جھکتا اپنی محبت کی چھاپ چھوڑتا ہے اس کو پرسکون کر گیا۔
ہلکی سی مسکراہٹ ونیسا کے لبوں کو چھو گئی. اس کے بعد وہ مکمل کنودگی میں اتر گئی جبکہ شہروز اس کے چہرے پر پھیلتے سکون کو دیکھنے لگا. اسے آج اپنے بولے لفظوں پر پچھتاوا تھا جس نے اسے اس کی ماں کے ساتھ ملا. آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ کبھی بھی کسی انسان کو اس کے ظاہری حلیے سے جج نہیں کرتے. نہ جانے اس کے پاس کتنا قیمتی دل ہو, اور آج اسے فخر تھا کہ ونیسا اس کے لیے بہترین انتخاب تھا, اور اس سے زیادہ نہ وہ کسی کو چاہ سکتا تھا نہ کسی اور سے اس قسم کی چاہت اور اتنی بڑی خوشی ملتی. اس نے ونیسا کے چہرے پر موجود اطمینان کو دیکھ کر اس کے ماتھے کا بوسہ لیا. آئی ایم بلیسڈ ٹو ہیو یو. وہ مدھم لہجے میں بول کر باہر نکل گیا جبکہ کچھ ہی دیر میں ونیسا کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا. چلو شہروز صاحب نے عقل آ گئی. ایک انجانی خوشی پھیلی تھی. اماں اور شہروز تو اب بھی وہی تھے جبکہ شامیر شانزے اور سرم کو گھر لے آیا تھا کیونکہ حرم اکیلی تھی. اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے رضا اپنی پوتی کی خوشی میں پورے ہسپتال کو مٹھائی بٹوا رہا تھا جبکہ اس کے آنے سے پہلے وہیں تھا اور اس کے جاتے وہاں سے اٹھ گیا. اب وہ اپنے روم میں حرم کو دیکھنے لگا جو بیڈ پر نہیں تھی, واش روم میں بھی نہیں تھی. اس نے ٹیرس پر چھانکا تو وہ گرل کے پاس کھڑی تھی. حرم یہاں کیا کری اتنی رات کو؟ اماں نے منع کیا تھا نہ کہ رات کے گرل کے پاس مت جایا کرو. یار کسی کی تو بات سمجھ جایا کرو, واجد آ کر بولا جبکہ حرم اس کی آواز پر پلٹی. میر مجھے آپ سے بات کرنی تھی, وہ سنجیدگی سے بولی. اوکے اندر آؤ, کھانا لگاؤ پھر بات کریں گے, وہ واچ اتارتا بولا. کھانا بھی مل سکا, پہلے میری بات, وہ اس کا ہاتھ پکڑتی بولی. اوکے بولو. وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر قریب کر گیا. میر کیا جس طرح ونیسا کی بیبی ہوئی ہے ہمارے بچے بھی یوں ہی ہوں گے؟ وہ اس کے بٹن سے کھیلتے ہوئے بولی. شابیر نے اس کی طرف دیکھا. ہاں کیوں؟ وہ اس کے سوال کا مقصد نہیں سمجھ سکا. بھائی یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے, مجھے نہیں کرنا. پھر وہ کتنی تکلیف میں تھی, کیسے چیخ رہی تھی, یہ کوئی طریقہ ہے؟ حرم ایک دم بھڑک کر دور ہوئی. شامیر منہ کھولے اس کی فضول کو ہی سن رہا تھا. تم پاگل ہو؟ وہ حیرانگی سے اس کی شکل دیکھنے لگا جبکہ حرم کی آنکھیں آنسو نکالنے کے لیے بےتاب تھی. نہیں ایک آنسو نہ گرے, یہ کہ تم اپنی مرضی سے سوچے بیٹھی ہو. وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا بولا. شامیر بہت بہت درد میں تھی ونیسا. حرم نے اس کو بتایا تو آواز رند کی. چندا جنت ماں کے قدموں تلے اسی لیے کہ وہ تکلیف سے اپنے بچے کو جنم دیتی ہے. اس نے اس کو پیار سے سمجھانا چاہا مگر حرم تو مان ہی نہیں رہی تھی. مجھے کرنا ہی نہیں ہے, آپ خود کریں تو آپ پتہ جائے. اوئے ہوئے, وہ بھنا کر بولی. شامیر کی عفت سے اس کے پھولے منہ کو دیکھ کر رہ گیا. تمہارا کوئی علاج نہیں ہے میرے پاس. اس نے شانے اچکا کر اپنی ٹرائن اور فریش ہونے واش روم چلا گیا جبکہ حرم خوف سے رونے لگی. صاف لفظوں میں سے اس وقت یہ دونوں بچے بالکل اچھے نہیں لگ رہے تھے. اوئے ہوئے دور پھٹے منہ حرم ویسے. شامیر باہر آیا تو گیلا ٹاول اس کے منہ پر دے مارا. میڈم بعد میں اچھے سے سوچنا, کھانا دو مجھے سونا ہے. بالوں میں برش کرتے ہوئے اس نے کہا تو حرم نے اس بے حس انسان کو گیلی آنکھوں سے دیکھا. اس کا بس نہ چلا تو وہ شامیر کے شانے پر مکہ مار کر دندناتی ہوئی کچن میں آ گئی. کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, یہاں میں مر آ گئی تو دوسری شادی کر لیں گے, ویسے بھی یہ تو کرنا چاہتے تھے. کس قدر شاندار اسکیم ہے. حرم نے کافی کا مگ ٹرے میں رکھتے ہوئے جلے دل سے سوچا اور آنسو روکتے ہوئے دوبارہ روم میں جہاں شامیر سکون سے بیڈ پر بیٹھا میچ دیکھ رہا تھا. اسے ٹی وی دیکھنے کا وقت کم ہی ملتا تھا. حرم نے ٹرے پٹ کی. شامیر نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا. اٹھاؤ اسے لے جاؤ, وہ اچانک ہی چیخا. حرم سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی. میں نے کہا اٹھاؤ اسے. وہ اسے بولنے سے اس کے فک ہوتے رنگوں کو اپنی مسکراہٹ دبا کر دیکھنے لگا. میر سوری, وہ رو دی جبکہ شامیر سرد سانس کھینچ کر رہ گیا. حرم میرے بیبی کو مسئلہ کیا ہے, کیوں کھانے کو دوڑ رہا ہے؟ شامیر نے ہنستے ہوئے اس کو اپنے پاس کھینچا اور اپنی گود میں بٹھا لیا. ڈر لگ رہا ہے مجھے, وہ غصے سے بولی. شامیر نے مسکرا کر اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹایا اور اس کا سر سینے سے لگا. میری نہیں تو تمہاری تو محبت کی نشانی ہے نا, اس کو تنگ کرنے کو بولا جبکہ حرم نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا. غصے سے اس سے دور جبکہ شامیر زور سے ہنسا. میں ہوں نا تمہارے ساتھ, اور ابھی تو بہت ٹائم ہے, میری ڈال کو خود حوصلہ آ جائے گا. وہ چاہت سے اس کے چہرے پر اپنے پیار کے رنگ چھوڑنے لگا. بیبی کیسی ہے؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگی. بالکل تمہاری جیسی, نازک سی. اس نے بڑی زوردار جسارت کی. حرم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اب بالکل ٹھیک بندے نہیں ہے. حرم سرخ ہوتی اس سے دور ہوئی. اگر میں سیدھا ہوتا نا تو دو نہ ہوتے. شامیر کا کہکا ابھرا جبکہ بری طرح بلش کر گئی. اچھا بعد میں شرمانا, یہ کافی گرم کر دو. اس نے ٹھنڈی کافی اس کو دی. اماں نے کہا تھا بار بار اوپر نیچے کے چکر بھی نہیں لگانے, آپ کو اتنا بھی نہیں یاد؟ حد ہوگی ویسے اتنی لاپرواہی کی. وہ بالکل اسی کے انداز میں بولی اور صوفے پر جا کر لیٹ گئی. میری بلی مجھے میاؤں. شامیر سر ہلاتا اٹھا. حرم اس کے تیور سمجھ گئی تھی. اچھا جاتی ہوں, بولی. نو نو میں خود آ رہا ہوں. وہ مسکراتا اس کی طرف بڑھا جبکہ حرم جانتی تھی اب اس کی جان نکال کر اسے سزا دے گا. اس کا ضدی سا مگر لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی. ونیسا گھر آ گئی تھی جبکہ سبھی گھر میں آنے والے نئے مہمان کی آمد پر بے حد خوش تھے. حرم تو بچی کو دیکھتے دیوانی ہوگی, وہ اس کے ساتھ سارا سارا دن لگی رہتی جبکہ شامیر سے اکثر ڈانٹ کھاتی کہ وہ اس پر توجہ نہیں دے رہی. جبکہ حرم کو شدید ایکسائٹمنٹ تھی کہ اس کے بچے کیسے ہوں گے. پہلے والا خوف بھی جاتا رہا. رضا صاحب بھی تقریباً روز ہی آ جاتے. اماں ان کی خوشی پر انہیں دیکھ کر رہ جاتی. نہ چاہتے بھی گزرا وقت یاد آتا کہ وہ اپنے کسی بچے کی پیدائش پر خوش نہیں تھے. بہرحال وہ اپنے گھر کے ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی. دن گزرتے جا رہے تھے جبکہ شانزے فیضان کے ملن کے دن بھی قریب آتے جا رہے تھے. اس وقت سبھی لاؤنج میں بیٹھے تھے اور حیرت کی بات تھی رضا صاحب کے ہوتے ہوئے شامیر بھی موجود تھا. رضا فیضان کی نئی فرمائش لائے تھے جسے شامیر نے خاموشی سے سنا. بہت ہی شوخا ہو رہا ہے فیضی کی, پیٹے کا میرے بندے سے دیکھ لینا. حرم نے ونیسا کے کان میں گھستے ہوئے کہا جبکہ اس نے سر ہلایا. اوئے ہوئے واقعی کٹ کھا رہی انہیں.
اور میرے والا مفت میں مارتا بیچارے کو، ونیزا بیٹی کو چلاتی بولی جو نیند میں تھی۔ شیروز کی بے پناہ چاہت اور پیار نے اسے سرتا پانی کاٹ دیا تھا۔ وہ ماضی کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اس کا آج اس شخص کے ساتھ بے حد خوبصورت تھا۔ لالا میرے خیال سے کوئی مذاق نہیں اگر وہ نکاح پہلے کرنا چاہتا اور مہندی کٹھے، شیروز نے شامیر کو خاموشی دیکھ کر کہا، جبکہ شامیر نے ایک نگاہ اٹھا کر رضا کی جانب دیکھا۔ آپ کی کیا رائے؟ اس نے سوال کیا، جبکہ ایک لمحے کو وہاں سناٹا چھا گیا۔ سوال اس نے سنجیدگی سے خاصے کڑک لہجے میں کیا، مگر وہ خود سے ان سے مخاطب ہوتے سب حیرت سے منہ کھولے دیکھ رہے تھے۔ رضا صاحب دونوں آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگے، ان سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ آج اتنی خوشی اور سرشاری نے محسوس ہوئی تھی، اتنی تو پہلے نہیں ہوئی تھی۔ وہ جو تمہاری رائے ہوگی۔ وہ جان لٹانے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگے، جبکہ اگلے پل بے پرواہ اور اماں کو دیکھنے لگا۔ اور آپ کی؟ اس نے پوچھا تو اماں مسکرا دی۔ جیسا تمہیں ٹھیک لگے، اماں نے کہا۔ تو شامیر نے شیروز کو دیکھا جو شانش کا گیا، یعنی سب نے فیصلہ اس کے حوالے کر دیا۔ شانزے سے پوچھنے لگا، اگر اس کا ایک ٹانگ توڑ دوں تو لنگڑے شوہر سے گزارا کر لے گی؟ وہ اٹھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ شیروز کو ہنسی آ گئی، یعنی وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ جب تم ایسا نہیں چاہتے تو سیدھے لفظوں میں کہو، وہ بہنوئی ہے تمہارا، ایسے بولو گے؟ اماں نے اسے ٹوکا اور ونیزے کی طرف ہاتھ بڑھا کر حور کو تھام لیا۔ حرم کی ضد پر اس کا نام حور رکھا گیا تھا۔ وہ اس کی عزت کرو۔ شاباش اماں، وہ اتنا سا ایک مکے کی مار ہے میرے، وہ شانش کا آ کر بولا تو اماں نفی میں سر ہلانے لگی۔ اوئے ہوئے، انہوں نے تو بات جو بیچارے نے عزت نہیں دینی، کبھی تو مزاج درست کر لیا کرو، وہ بولی، جبکہ سب سن رہے تھے ان کی بحث۔ اچھا دے دی میں نے اس کو عزت، مگر اس سے زیادہ وہ فرینک نہ ہی ہو مجھ سے تو بہتر ہے۔ وہ اپنے حامی دیتا باہر نکل گیا، جبکہ حرم اور شیروز نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی ماری۔ فیضان کے ساتھ وہ دونوں بھی شامل تھے۔ ونیزا شیروز کو دیکھ کر مسکرائی، جبکہ شیروز بغیر لحاظ کے اس کو فلائنگ کس دے گیا، جبکہ حرم سنبھل کر چلتی شامیر سے پہلے لان میں پیچھے سے نکل کر پہنچی۔ یہ ہیرو اتنا اکڑو کیوں ہے؟ وہ لاڈ سے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی۔ آج رضا سے اس کا مخاطب ہونے سے بہت اچھا لگا۔ شامیر نے اس کی طرف دیکھا اور اسے کمر سے تھام لیا۔ اور میری ہیروئن کو بے وقت رومانس کیوں چڑھ رہا ہے؟ وہ اس کو بلش کرنے کو ہلکی سی جسارت کر گیا۔ اف، کوئی لحاظ نہیں۔ حرم دور ہوئی۔ پاس کون آیا تھا؟ شامیر نے پوچھا۔ کوئی آ جاتا تو؟ حرم نے آنکھیں نکالی۔ تو مجھ سے رومانس کی ٹپس ہی لیتا، بھلا ہی ہو جاتا۔ وہ اسے دوبارہ اپنی طرف کھینچنے لگا، جبکہ حرم ہاتھ چھڑا گئی۔ شامیر ہنس دیا۔ اس کا گھر مکمل تھا، اس کو ساری خوشیاں ملی تھی۔ اس کے رب نے ایک وقت ایک مدت ایک گھڑی میں اس کو وہ تمام خوشیاں دی جن کے لیے وہ ترستا رہا تھا۔ اس شخص کا ساتھ دیا جس کا ساتھ وہ چاہتا تھا۔ ہاں، رضا صاحب کا ساتھ، ان کا احساس، ان کا لمس، ایک باپ کی شفقت، باپ کا پیار، غصہ، ناراضگی، وہ چاہتا تھا اس کا باپ اس کے ساتھ ہو، وہ اور بچوں کی طرح اس سے لاڈ اٹھوائے، مگر قسمت نے اسے بہت تڑپایا۔ اس لمس، اس محبت کے لیے اس کے اندر کہیں وہ چاہت چھپ کر رہ گئی تھی، مگر اپنی اولاد کو اس چاہت سے کبھی محروم نہیں کرے گا۔ وہ انہیں بگاڑے گا، انہیں سنوارے گا، اپنا بچپن ان میں تلاش کرے گا۔ وہ دور چاند کو دیکھتے ہوئے اس تنہائی میں بھی مسکرا رہا تھا۔ صحیح بات ہے۔ مہندی سے پہلے نکاح فیضان کی مرضی سے ہوا، جبکہ اس طرح صنم اور سبتر کا بھی نکاح ہوا، اور اس کے بعد دونوں کی مشترکہ مہندی خانہ اس میں ہوئی۔ ونیزا تو ریلیکس ہی ہوگی کیونکہ حور کو سنبھالنے والے بہت تھے، وہ بس اپنی ضرورت کے لیے اس کے پاس آتی، جبکہ تبھی وہ بہت پرسکون تھی، مگر راتوں میں اکثر اسے جگائے رکھتی، تب وہ شیروز پر بلا جوازی غصہ کرتی جو سکون کی نیند سوتا تھا۔ مہندی کے فنکشن کے لیے اس نے ساڑی لی تھی اور ساڑی میں کمال لگ رہی تھی۔ شیروز تو اس پر فدا ہی ہو گیا تھا، وہ اسے باہر جانے نہیں دے رہا تھا جبکہ اس کی جسارتیں ونیزا کو بکھلا گئی تھی۔ شرم کریں، ایک بچی کے باپ ہے۔ وہ اس کے پاس سے اٹھتی اپنا پلو درست کرتی بولی تو شیروز اٹھ کر اس کے جوڑے سے لگی لٹوں سے کھیلنے لگا۔ ابھی تو ایک ہے، 10 پیس کا ارادہ ہے میڈم میرا، پھر بھی میں ایسے ہی رہوں گا۔ وہ اس کی گردن پر چھپ کر اسے اپنے پیار کی بارش میں بھگونے لگا، جبکہ اب یہ بارش موسلا دھار برسات میں برسنے لگی۔ ونیزا چڑی گئی۔ بھائی فنکشن ہو رہا، اپنی حرکتیں دیکھیں، شامیر بھائی اکیلے کیا کیا سنبھالیں گے، جائیں آپ، سب خراب کر دیا۔ وہ اپنی لپسٹک ٹھیک کرتی ہوئی بولی۔ دکھا لو نخرے، چھوڑوں گا تو نہیں۔ وہ گھور کر دیکھتا نکل گیا، جانتا تھا اپنے شریف شامیر بھائی کو، جسے اس نے چوکا لگایا تھا اور خود چھکا لگا چکے تھے۔ کون شریف کہتا ہے انہیں؟ اوئے ہوئے، گالتے صحیح ہے دونوں ایک ایک بات۔ یہ مجھے نہیں آ رہا۔ حرم نے ڈریسنگ روم سے نکل کر لمبے لمبے سانس لیتے منہ بنا۔ اس نے ایک لہنگا بہت دل سے بنوایا تھا، مگر افسوس کہ لہنگا اس کی ویسٹ سے نہیں آ رہا تھا۔ یار کچھ بھی پہن لو، اب وقت نہیں ہے یہ سب کرنے کا، کم آن میرا بیبی، اٹھو شاباش۔ شامر تیزی سے اپنے بال سنوارتا بولا، جبکہ اس کو دیکھنے لگی جو سیاہ قمیص شلوار میں چمکتی رنگت کے ساتھ بے پناہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ میری اکلوتی نند کی شادی ہے میر، اور میں کچھ بھی کیوں پہن لوں؟ یہ کیا ہے؟ وہ لہنگا پھینکتی خود بھی عاجز آئی۔ 7واں مہینہ تھا، جبکہ اس کی صحت کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ حرم تمہیں اپنے سائز کا بنوانا چاہیے تھا۔ شامر خود ریڈی ہو کر اس کے بکھرے ہولیے کو دیکھ رہا تھا، جبکہ حقیقت تھی اس کے بچوں نے اسے بے حال کر دیا تھا۔ اپنے سائز کا بنوایا تھا؟ مجھے کیا پتا تھا میں اتنی جلدی موٹی ہو جاؤں گی۔ وہ باقاعدہ رونے لگی۔ شامر نے سر تھام لیا، ایک تو اس کے رونے سے بیزار تھا، جو بات اس کے کنٹرول میں نہیں ہوئی، جس پر رونا شروع۔ حرم اب ایک آنسو نہ گرے۔ شامر نے ذرا لہجہ سخت بنایا۔ ادھر آؤ، میں ایڈجسٹ کرتا ہوں۔ اس نے لہنگا اٹھا کر دیکھا جو آلریڈی کافی بڑے سائز کا تھا، جبکہ کرتی ہوئے چڑھائے بیٹھی تھی۔ آپ پہنائیں گے؟ حرم کی آنکھیں نکلی۔ ہاں تو اس میں کیا، اب میرے پاس یہی حل ہے۔ وہ مسکراہٹ دباتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ نہیں پلیز رہنے دیجیے، میں پرانے کپڑے پہن لوں گی۔ حرم نے اس کے ہاتھ سے لہنگا لینا چاہا، جبکہ شامر نے اس کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ یہ لہنگا تو آج تم پہنو گی، وہ بھی میرے ہاتھوں سے، اوکے مائی لائف۔ وہ اس کے چہرے پر چھپ کر اس کے میک اپ سے سجے چہرے کو بلش کر کے، جبکہ حرم اس کی اس ٹرک پر حیران رہ جاتی، وہ کیسے اس کی بولتی بند کر دیتا تھا۔ حرم اس کی جسارت پر شرمار تھی، جبکہ اس بیوقوف کو دیکھتا اب اس کے لہنگے کو ایڈجسٹ کر رہا تھا۔ حالانکہ کام اسے نہیں آتا تھا، مگر پھر بھی وہ اس لڑکی کے لاڈ اٹھا رہا تھا۔
کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی پہلی خوشی تھی. ہاں وہ لڑکی اس کی ساری زندگی کی تھکاوٹ کے بعد آرام کا ذریعہ تھی. اس کے بچوں کی ماں اس کو ایک عظیم رتبے پر فائز کرنے والی. تو وہ کیوں نہ اس کے نخرے اٹھاتا. چلو شکر ہے اوندے بھی نخرے چکے شامیر صاحب نے. اب یہ گزارے لائق ہے. اس نے حرم کو آئینے میں دیکھا تو مہندی کے لہنگے میں گول پانڈا لگ رہی تھی. شامیر کو اس کو دیکھ کر خوب ہنسی آئی جبکہ حرم نے چڑ کر اس کو کونی ماری. ہنس لیں. وہ اس پر کشن پھینک کے ڈریسنگ روم میں جانے لگی. تمہیں کوئی سادہ لباس نہیں ملا تھا؟ اتنا میرا پیسہ لگا دیا. وہ پہن بھی نہیں رہی. وہ بیڈ پر بیٹھا آنکھیں نکال رہا تھا. آپ نا غائب ہو جاؤ ورنہ میں پھوٹ پھوٹ کر بے بسی سے رو دوں. ارے شامیر اٹھا. بات سیریس ہو گئی تھی. دیکھو سارا میک اپ بھی خراب کر لیا. وہ اس کے بال سنوارتے اس کو پیار کرنے لگا جبکہ حرم کو بھی کوئی حل نہیں ملا. کوئی دوسرا ڈریس پہن لو. سیریس نہیں اپنا ولیمہ میں اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ دوں گا. پھر تمہیں اس دنیا کا سب سے مہنگا اور سب سے پیارا ڈریس پہننے کو ملے گا. میرا بیبی اب رونا نہیں بس 2 مہینوں کی بات ہے. اس کو پیار سے سمجھانے لگا. لالا باہر آنا بھی ہے. میں اکیلا ہی گدا ہوں. شیروز کی چڑی ہوئی آواز سن کر اس کو وہیں چھوڑتا ہاتھ کے اشارے سے ڈریسنگ روم میں جانے کا کہتا باہر نکلا تو شیروز نیچے لاؤنج کی سیٹنگ کروا رہا تھا. وہ اس کی جانب بڑھا حالانکہ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے اوپر سوپر تیار ہونے کے لیے گیا تھا. شیروز بندہ اکیلا بھی کوئی کام کر لے. رسم کے لیے شامیر کو بلاؤ. اماں نے فیضان اور شانزے کی رسم کی جبکہ رضا صاحب نے اماں کے بعد دونوں کی رسم کی. شامیر آنے والے مہمانوں کو ریسیو کر رہا تھا. ساری فیملی اسٹیج کے گرد گرد تھی جبکہ دوسرے مہمان بھی. صفدر اور صنم کی مہندی ان سے الگ رکھی گئی تھی. شامیر جیسے اسٹیج کی جانب باہر ہم اس کو دیکھنے لگی. وہ چاچو میں کافی ملتا تھا مگر اپنے اکھڑ اور بے پرواہ انداز کی وجہ سے اس کی پرسنالٹی کافی شاندار تھی. یار یہ بہت ڈیشنگ ہے. پوری مہندی پر میری نظر اس آدمی سے ہٹ نہیں رہی. حرم کو اپنے عقب سے چند لڑکیوں کی آوازیں آئیں. وہ شاید سوسائٹی کی لڑکیاں تھیں. اس نے کھا جانے والی نظروں سے ان کو دیکھا جس کا دھیان اس کی جانب نہیں تھا. یہ میرا کرنا ضروری ہے. سب اس کی طرف متوجہ تھے جبکہ اپنے آفیسرس کو چھوڑ کے یہاں آیا تھا اور اب خاصا بیزار لگ رہا تھا. یار انداز تو چیک کر. ایک اور لڑکی شامیر کو تکتی ہوئی بولی. ہاں بیٹا کرو. ہاں بیٹا ضروری ہے. بہنوئی ہے تمہارا. اماں نے یاد کرایا تو فیضان کو دیکھنے کے گھومنے لگا. اوئے ہوئے یہ مجھے کبھی عزت نہیں دے گا. لکھ کر رکھ لو. اوئے ہوئے واقعی فیضان نے تھوڑی عزت ملنا تھوڑی مشکل ہے. فیضان نے شانزے کے کان پر جھک کر بولا تو مسکرا دی جبکہ اب شامیر کی نگاہ اپنی بہن پر گئی تو اس کی طرف بڑھا. ارے بیوی کو بھول گئے ایس پی صاحب. کسی رشتہ دار کی آواز اٹھی تو سب کے کہکے اٹھے جبکہ شامیر نے حرم کو تلاشا جو اسی کی طرف دیکھ رہی تھی. اورنج کلر کی شرٹ پجامے میں ہلکے پھلکے فینسی ڈریس میں دوپٹہ پھیلائے بہت خوبصورت لگ رہی تھی. شامیر نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تو حرم نے بڑے ناز سے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. شامیر نے اسے اسٹیج پر کھینچا اور ان دونوں کی رسم کرنے لگے. میری بہن جی سر میں آپ کی بہن کو پھولوں کی طرح رکھوں گا. اس کا ہلکی سی بھی آنچ نہیں آنے دوں گا. اگر آئی تو میں کوارا مروں گا. مجھے سب یاد فیضان نے کسی طوطے کی طرح رٹنا شروع کیا تو حرم سمیت شامیر بھی ہنس دیا جبکہ وہاں سب بھی ہنسنے لگے. کافی سمجھدار ہو. وہ اٹھا تو فیضان بھی اٹھا اور دونوں ایک دوسرے کے بغل گیر ہوئے. تھینکس فیضان نے مدھم آواز میں کہا تو اس بات میں سر ہلاتا پلٹ کر شانزے کو پیار کرتا وہاں سے پلٹ گیا جبکہ اب شیروز آ چکا تھا. حرم شیروز مل کر فیضان کی ناک پر دم کر چکے تھے. آج آپ نے کتنا تنگ کیا فیضی کو. اس کے پر منہ پر مٹھائی مل دی اور حرم نے بھی آپ کا ساتھ دیا. یہ کہ آپ دونوں پہلے پلاننگ کرتے ہیں. منیزہ ہور کا ڈائپر چینج کرتی ساتھ ساتھ بولتی بھی جا رہی تھی جبکہ شہروز اس کو ساڑی سے بے پرواہ بالوں کا رف سے جوڑا بنائے محبت باش نظروں سے دیکھ رہا تھا. اس کے چہرے پر اب بھی میک اپ تھا جو کافی شاندار لگ رہا تھا. ہم تو کوئی پلاننگ نہیں کرتے. ایکچولی میرے بہنوئی کی شکل ہی ایسی ہے. دیکھ کر اس کا شکل بگاڑنے کو دل کرتا ہے. وہ بولتا ہور کو تھام گیا جو اپنے باپ کو بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. شیروز اس سے کھیلنے لگا مگر وہ کھیلنے میں موڈ میں نہیں تھی. وہ رونے لگی تو شیروز نے اسے زور سے کندھے سے چپکا لیا جبکہ ہاتھ کی طاقت اتنی تھی کہ ہور تو چیخنے لگی. اوئے ہوئے اس سے کیا ہو رہا ہے؟ شیروز پریشان ہوا. ونیزا بھی اپنی جویلری اتاری تھی کہ پھر سے اس کے پاس آئی. اتنی سختی سے پکڑیں گے تو ایسے ہی ہوگا نا. وہ اس سے چھینتی ہور کو چپ کروانے لگی اور وہ کچھ ہی دیر میں چپ بھی ہوگی. شیروز حیرت سے ہور کو دیکھنے لگا. اچھا اب سمجھ آئی. میری طرح میری بیٹی بھی اپنی ماما پر فدا ہے. وہ اس کو پیار کرنے جھکا. تے ابا جی بھی بیٹی نو فدا کرا لوے. شیروز سیریسلی اب یہ روئی تو میں روم سے باہر چلی جاؤں گی. ونیزا نے بانڈ کیا. اچھا بھی دھمکیاں کیوں دے رہی ہو؟ شیروز دور ہوتا اب ونیزا کو دیکھ رہا تھا جو آج بہت پیاری لگ رہی تھی. یار میں کہتا ہوں ہور کو اماں کو دے. اس نے کہا تو ونیزا کو اس کی کچھ گھنٹوں پہلے کی بات یاد آئی. بلش کر دی. اس کی نظریں اپنے وجود پر گرتی محسوس ہوئیں. آپ کی بیٹی ہے وہ بولی اور وہ واش روم کی طرف جانے لگی. رکو یہیں. شیروز نے اسے ٹوکا تو ونیزا رک گئی. میں ہور کو اماں کو دے کر آ رہا ہوں. ہلنا مت اب ادھر سے. وہ اس کو دیکھتے جلدی سے ہور کو اٹھا کر باہر نکل گیا. نہ جانے اس نے اماں کو کیا کہا. ونیزا شرم سے دوری ہونے لگی. اماں کو پتہ لگ گیا میرے پتر نا سرٹیفائڈ بغیرت میں. وہ چند ہی لمحوں میں واپس آیا اور دروازہ لاک کر کے اس کی طرف بڑھا جس کے چہرے پر کوس قزح کے تمام رنگ تھے. اماں کیا سوچیں گی میرے بارے میں؟ ونیزا اس کی جسارتوں سے بے حال ہوتی کامتے لہجے میں بولی. کچھ نہیں بس یہی کہ میرا بیٹا دیوانہ ہے اپنی بیوی کا. وہ اسے بیڈ پر لٹاتا اس پر جھکنے لگا اور اس کی سانسوں کو اپنے قبضے میں کر لیا. اور کب ہوئے آپ دیوانے؟ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا تو ونیزا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی. جب مجھے یہ پتہ چلا کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو. نہ جانے کہ اس دن سے لے کر آج تک مجھے تم پر بلا جواز پیار آنے لگا. وہ اس کے ماتھے کا بوسہ لیتا اس کو بتانے لگا. اور اچھا اور بس یار اتنے سوال کیوں کر رہی ہو؟ میں بیزی ہوں چپ رہو. وہ اسے گھورتا دوبارہ اس کی بولتی بند کر کے. بڑے
نیک کام کی بیزی تو غصہ آ رہا ہے مجھے آپ پر، حرم کی غصے بھری آواز پر بیڈ پر بیٹھا۔ بھوک بھی لگی تھی مگر اسے تو غصہ ہی بہت آ رہا تھا، جب سے محترمہ ماں بننے والی تھی ہر وقت ایسی ہی رہتی تھی۔ اب کس بات پر آ رہا ہے؟ شامی نے تحمل سے پوچھا۔ یہ آپ نے اپنی لکس کتنی زیادہ اٹریکٹیو نہیں کر لی؟ وہ گھرتی اس کے پاس آئی۔ شامی نے اپنی ہنسی روکی۔ اوئے ہوئے، موڈ سوئنگس برداشت کرو شامیر صاحب۔ وہ سادے سے لباس میں چمکتے چہرے کے ساتھ غصے میں اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ نہیں میں نے ایسا کچھ خاص نہیں کیا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتا بولا۔ یہ بیئرڈز بڑھا رہی ہیں آپ نے۔ وہ اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگی اور شامیر سے اپنے نزدیک آتا دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ حرم بہت بھاری ہوگی، امید منائے مگر مقابل کو پرواہ کب تھی، اور یہ آنکھیں پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ وہ اس کی آنکھ کو اپنی انگلی سے رگڑنے لگی۔ خدا کا خوف کرو، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اور تمہیں یہ دورہ کیوں پڑا؟ وہ اس کا ہاتھ ہٹاتا چڑھ کر بولا۔ آج پوری 2 لڑکیاں پر مر مٹنے کے دعوے کرتی، شرم آتی ہے آپ کو؟ وہ غصے سے اس کا گریبان پکڑ کر بولی۔ شامی نے ناگواری سے اپنے گریبان کی طرف دیکھا، پھر اس کا ہاتھ گریبان سے ہٹایا۔ صرف 2؟ وہ حیران تاثر دینے لگا۔ نہیں آپ تو 200 چاہتے تھے نا؟ وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ اف حرم رونا تو مت، وہ چڑا۔ قسم سے میں نے کچھ نہیں کہا۔ ہاں البتہ اب ارادہ کرو، آج ہی ایک ساتھ تمہارے آنسو نکال کر کم از کم ان بے وقت آنسو سے چھٹکارا ملے۔ وہ اسے سائڈ پر اپنے بالکل ساتھ لٹاتا اس پر چھکا۔ دور ہے، سونا بھی ہے مجھے، سونا ہے مجھے، ناراض ہوں میں آپ سے، وہ غصے سے بولی۔ شامیر نے اس کی طرف دیکھا، اپنے رومانس میں خلل اسے برداشت نہ ہوا۔ کیا چاہتی ہو؟ یہی کہ کل آپ گندے مندے رہیں گے، کوئی آپ کی طرف نہ دیکھے، اور وہ والا پرفیوم بھی نہیں لگائیں گے۔ آپ اتنے پیارے کیوں ہیں؟ سب آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ منہ بسور کے اس کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ شامی نے ہنس کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور تکیے پر لگا کر اس کے چہرے کے نزدیک اپنا چہرہ کیا۔ میری دیوانی کون ہے؟ وہ اس کے ایک نقش پر چھاتا اس کو بکلا گیا۔ بتاؤ، اس نے ضد کی۔ صرف میں، حرم بمشکل بولی، اور میں عاشق اپنی دیوانی کا، کسی دوسرے کی جگہ نہیں، ہم میں تیسرا کوئی نہیں۔ وہ اس کے ہلتے لب پر کپڑ ڈال چکا تھا۔ حرم سرخ ہوئی، جبکہ اس کا اقرار اسے بہت اچھا لگا، یہ پہلا اقرار تھا اس کا۔ چلو، شامیر بھی انسان دا بچہ بنیا۔ شانزے کی رخصتی بھی اس کے ہاتھ کانپ اٹھے۔ وہ نہیں جانتا ویسا فیل کیوں کر رہا ہے۔ اماں کے پاس حرم ونیز شیروز سب تھے، جبکہ وہ تنہا کھڑا وہاں سے بھی گزرنے والی گاڑیوں کی دھول دیکھ رہا تھا۔ فکر مت کرو، وہ خوش رہے گی۔ رضا صاحب نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا شانہ کافی مضبوط تھا، جبکہ اس کی آنکھوں کی سرخی اس کے اندر کی کیفیت کا پتہ دے رہی تھی۔ کبھی الگ نہیں کیا اسے خود سے، اس کی حفاظت کسی آپ کینے کی طرح کی ہے۔ وہ مضبوط آواز میں تاریک راستوں کو دیکھتا بولا۔ وہ اپنے باپ کے گھر گئی ہے۔ رضا نے تسلی دینا چاہی۔ یہی خوف ہے، شامی نے سرد انداز میں کہا۔ اپنے سارے خوف نکال کیوں نہیں دیتے؟ رضا کو اس کی کوئی بات اب بری نہیں لگتی تھی۔ جو خوف آپ کی جڑوں میں سما جائے وہ کبھی نہیں نکلتے، اس نے دوبارہ جواب دیا۔ اگر میں کہوں میں تمہارے سارے خوف اپنے سینے میں قید کر لینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تم خوش رہو ان سب وسوسوں اور وہموں سے نکل کر۔ اس کا رخ اپنی جانب موڑ کر اسے شانوں سے تھام چکے تھے، وہ ان کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ اب سب ان کے پیچھے آ کھڑے ہوئے۔ شامی نے ان کے ہاتھ اپنے شانے سے ہٹا رہی، ایک دم بڑھ کر ان کے سینے سے لگ گیا۔ وہاں سب ساتھ رہ گئے، جبکہ رضا خود بے حس و حرکت ہے، کسی کو امید ہی نہیں تھی ایسی۔ میں نے اکیلے جینا سیکھ لیا، جدا کے بعد کسی کا سہارا یا آسرا اب مجھے سنبھال نہیں سکتا۔ میرے اندر موجود خوف کو میں خود توڑ سکتا ہوں اور کوئی نہیں۔ یہ آپ کی کنسرن، اتنی محبت، اتنی کیئر مجھے اور وہموں کا شکار کرتی ہے، مگر مجھے امید ہے آپ اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی ستم برداشت نہیں کریں گے۔ یہ پہلی امید ہے آپ سے، پورا اترنا یا نہ اترنا آپ کا کام ہے۔ میں خود کا اور اپنے رشتوں کا خیال رکھ سکتا ہوں۔ میں رضا خان نہیں ہوں، نہ رضا خان بن سکتا ہوں، نہ کوئی رضا خان کی کوئی مدد چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا میں اپنے دل کو کیوں نہیں صاف کر پا رہا، مگر اپنی بہن کو اللہ کے بعد آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس سے دل کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچی۔ تو ماں کا غم تو برداشت کر کے بہن کے لیے میں آپ کے سارے خاندان کو مٹا دوں گا۔ وہ ان کے گلے سے ہٹا رہا کہ خاموشی نہ ٹوٹی، جبکہ وہ اپنی نظر ڈالے بغیر ان سے جدا ہوا۔ پچھتاوے ان کے ارد گرد چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ کل پچھتا ہوں 2 ماہ بعد۔ اف خدا، یہ دونوں کتنے پیارے ہیں۔ شانزے کی چہکتی آواز پر حرم کی آنکھ کھلی تو اماں اس پر درود پھونک رہی تھی۔ یہ تو بہت شرارتی لگ رہا ہے، اس نے فیضان کے ہاتھ میں موجود بچے کو دیکھ کر کہا۔ یار یقین مانو شامر بھائی بہت امپریسو ہے، ہر کام میں آگے، مجھے بھی ٹوئنس چاہیے۔ وہ اس کے کان میں بولتا شانزے کو بلش کر گیا۔ لاؤ حرم کے پاس۔ اماں نے شانزے اور فیضان کو کہا تو وہ دونوں اس کے بیڈ کے پاس آئے۔ میر، اس نے بچوں کو دیکھے بغیر میر کے بارے میں پوچھا۔ وہ ڈیوٹی پر ہے میڈم، فیضی نے جھوٹ بولا۔ حرم حیران رہ گئی۔ تمہیں پتہ ہے لالا جان نکال دیں گے تمہاری؟ شانزے نے اسے ٹوکا تو ڈر گیا۔ بہن تمہارا بندہ یہی تھا، وہ اب بھی ڈاکٹر سے تمہارے بارے میں تسلی لے رہا ہے۔ فیضی نے ہاتھ جوڑے تو حرم مسکرا دی۔ آگے نا لائن پر، وہ ہنسی تو وہ لوگ بھی ہنستی ہے۔ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھا جو بالکل سفید رخا سے صحت مند تھے۔ مجھ سے تو اٹھائے نہیں جا رہے، حرم نے کہا تو اماں نے ٹوکا۔ بری بات، نظر لگ جائے گی۔ انہوں نے دونوں بچوں کو تھاما۔ بالکل میرے شامیر جیسے ہیں، خوشی سے نہار ہوتی بولی۔ تبھی شامیر، شیروز اور ونیزے بھی روم میں آئے۔ شامیر نے حرم کو دیکھا، اس کی جانب بڑھا۔ ٹھیک ہو؟ وہ اس کے بال پیچھے کرتا بولا۔ جی، حرم مسکرائی۔ آپ نے بیبیز کو نہیں دیکھا؟ حرم اس کی نظروں سے گھبرائی۔ مجھے تو اپنے بیبی کو دیکھنا ہے، تمہارے بیبیز کو بعد میں دیکھ لوں گا۔ وہ چاہت سے بولتے اس کے ہاتھ چوم گیا، جبکہ حرم سب کی موجودگی میں اس کی حرکت سے پریشان ہوئی جو بے پرواہ تھا۔ یہ ہوتا ہے حوصلہ، فیضان نے آہستگی سے کہا، جو ہمارے پاس نہیں، شیروز نے دہائی دی۔
تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم. فیضان نے نہ دکھتے آنسو صاف کیے اور دونوں ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگ گئے. اوئے ہوئے ہو گیا تم دونوں کا. شامر ان کی فضول گوئی سن چکا تھا. سوری لالا. شہروز نے تو جان چھڑائی. شامر فیضان کو کھا جانے لرزوں سے دیکھ رہا تھا جس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا. تم باہر نکلو بتاتا ہوں. اب بچوں کو دیکھو. اماں نے اس کے ہاتھ میں بچے دیے تو شامر کی آنکھ ان کو دیکھ کر نم رہ گئی. اس نے باری باری دونوں کے ماتھے چومے. اماں نے جب کہ اس کا ماتھا چوما تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹا تھا. یہ بہت پیارے ہیں. اس نے اماں کی طرف دیکھا جو اس کا آنسو صاف کرتی اس کو دوبارہ پیار کرتی. یہ میری سب سے قیمتی اولاد کی نسل ہے. پیاری نہ ہوتی؟ اماں نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی ہنس دیا. حرم نے شامر کی فیلنگ سمجھتے ہوئے ہاتھ تھاما. سبھی اس کے ایک ایک آنسو پر عجیب کیفیت کا شکار تھے. تھینکس اے لاٹ. اس نے اٹھ کر حرم کی گود میں بچے دیے. اس کا ماتھا چوما. حرم مسکرائی مگر بچے بہت بھاری تھے. یہ بہت بھاری ہیں. آپ سنبھال لیں. اس کے منہ سے پھسل تو گیا. اب شامر کی گھوری نے اس کو زبان سنبھالنے پر مجبور کر دیا. سوری. اس نے معصومیت سے کہا تو سب کا کہہ کر نکلا جس میں شہروز فیضان کا سب سے آگے تھا. بہت مبارک ہو. میں اپنے پوتوں کو دیکھنا چاہتا ہوں اگر تم اجازت دو تو. اپنی سب سے قیمتی اولاد کے بچے دیکھنا چاہتا ہوں. خدا کے لیے مجھے آنے کی اجازت دے دو. رضا کا میسج دیکھ کر اسے اپنے ماں باپ کے اس جملے پر ہلکی سی حیرت بھی ہوئی کہ کیا وہ قیمتی تھا. آ جائیں. اس نے بس اتنا لکھا. وہ خوش تھا اس لیے خوش رہنا چاہتا تھا. انہیں جواب دے کر وہ حرم کے پاس آیا جو بچوں کے گالوں سے کھیل رہی تھی. نام کیا رکھیں گے؟ اس نے حرم سے پوچھا. شاف. اس نے ایک بچے کی ناک کھینچی جو رونے لگا جبکہ حرم ہنسنے لگی. شامی نے جلدی سے روتے ہوئے بچے کو پکڑ کر اس کو گھورا. مہد. جبکہ حرم نے مسکراتے ہوئے دوسرے بچے کو سینے سے لگایا جو پرسکون دکھائی دے رہا تھا. شامی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا جہاں زندگی کے تمام رنگ اکٹھے تھے. ختم شد. جی تو گائز آج ہمارا یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا. کیسا لگیا آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلدی ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. ابھی چلتے ہیں کمنٹ سیشن کی طرف دین ویڈیو کو اینڈ کریں گے. ربیہ خان ہڈیوں کا قیمہ نیو ریسیپی. آہو تھینک یو ربیہ. حماد شاہ نائس ایپیسوڈ. میرا اوپینین رضا کے ساتھ شامر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بدلہ سے کیا ہونا ہے؟ اللہ کے ہاں بھی تو ماں باپ کے حقوق کا جواب دینا ہے. مجھے پتہ ہی ناول ہے لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی پیرنٹس کے ساتھ ایسا کرے. مجھے رونا آتا ہے. شامر کے ساتھ برا ہوا. اس کا بچپن خراب ہوا لیکن ہم کوئی نہیں ہوتے اپنے پیرنٹس سے بدلہ لینے والے. بس صحیح کہہ رہی ہیں آپ. لیکن بات وہی ہے کہ جب انسان کے اپنے اوپر بیتتی ہے نا, جب وہ انسان کسی فیز سے گزرتا ہے تو وہ زیادہ بہتر بتا سکتا ہے کسی دوسرے کی بجائے. تو باقی آپ کے پاس بھی صحیح ہے لیکن اینڈ پہ رضا کو اس نے بلا ہی لیا تھا, مطلب جس طرح بھی بلایا. تھینک یو حماد شاہ. ربیہ خان آپ میرے کمنٹ ریڈ نہیں کرتی ویڈیو میں, ایسا مت کریں. ہیں میں نے کب آپ کے کمنٹ نہیں ریڈ کیے؟ میں آپ کے کمنٹ کرتی ہوں ریڈ. ربیہ اس ناول کے 1 2 3 پارٹ کہاں غائب ہو گئے آپ کے چینل سے؟ یار وہ اس میں نا مسئلہ آ رہا ہے تو وہ میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا ویڈیو کے سٹارٹ میں کہ انشاءاللہ میں جلدی آپ کو کمپلیٹ ناول اپلوڈ کروں گی. تو کیونکہ نا اس میں نا وہ والے پہلے میں صحیح کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ وہ صحیح ہو جائے. نہیں صحیح ہوتے تو میں اگین دوبارہ ان پارٹس کو اپلوڈ کرتی ہوں. ابوبکر شوال نائس ناول. تھینک یو ابوبکر شوال. سید فہیم کاظمی ویری نائس. تھینک یو سید فہیم کاظمی. شیمو دس از نائس. ہاؤ مینی مور ایپیسوڈز آف دس ناول؟ اینڈ ہو گیا جی شیمو اس ناول کا. سائم وحید نے دل بھیجا ہے. تینور نے بھی دل بھیجے ہیں. محمد اویس اچھا ناول تھا ویری نائس. تھینک یو محمد اویس. سعد مغل فرسٹ ایپیسوڈ جلدی دیں گے آپ کو فرسٹ ایپیسوڈ اس کی. حماد شاہ بہت اچھا ناول تھا, بہت مزہ آیا سن کے. سٹارٹ میں جب سنا تو بیچ میں ہی چھوڑنے لگی تھی, کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن پھر سسپینس میں نہیں چھوڑا گیا اور سننے کے بعد مزہ آیا. کمال. تھینک یو ویری مچ. یار وہ سٹارٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو پھر بیچ کا چھڑ کے نہیں پہنچتے ہوتے, آگے جا کے پتہ لگ جاتا ہے. تھینک یو حماد شاہ. حماد شاہ کمال اور سسپینس راز کھلنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ کے تکے سیٹ کر رہے ہیں. یہ کیا لکھا آپ نے؟ سچ کر رہے ہیں. لیٹ سی کیا ہوتا ہے, مزہ آ رہا ہے. تھینک یو ویری مچ حماد شاہ. سروت جبین وعلیکم السلام. نہیں ایسی امیاں کہاں ملتی ہیں ناول میں. تھینک یو سروت جبین. خدیجہ ایم دلاور کو رائٹر نے مین کریکٹر کی طرح پریزنٹ کیا بٹ آئی تھنک دا مین کریکٹر شوڈ بی نبیل. آلسو دلاور نے اور آنٹی بطول نے زری کے ساتھ بہت برا کیا. مجھے سب سے زیادہ دکھ زری کے لیے اور اس کے بعد علیزے کے لیے. زری دے نال تے واقعی پیڑی ہوئی. اینڈ تے زری دے نال کوئی بھی نہیں آیا, نہ نبیل تے نہ دلاور. تھینک یو ختیجہ ایم. سائرہ ریاض اب ناول کا صحیح پتہ چل رہا ہے, دیکھیں کوئی ٹریجڈی نہ ہو. نہیں ٹریجڈی نہیں ہوتی. تھینک یو سائرہ.
ٹریجڈی ہونے تو پہلے آپ ناول مکاتا. طیبہ اشرف وعلیکم السلام. اپی زبردست ناول اپی, تھینک یو ویری مچ. طیبہ خدیجہ ایم بطول آنٹی زری کو بہو بنانا چاہتی ہیں اور ادھر لیزے کے نکاح کا وعدہ دے رہی ہے. واہ, بس اس چیز تو بہو بنانا چاہتی تھی کہ میرا بیٹا اس کو پسند کرتا ہے, لیکن جب بیٹا چک دوجی نے لے آیا تو پھر ادھر ادھر نل کر دیتا. تھینک یو خدیجہ. رائٹر نے پتہ نہیں کہ دلاور کا کریکٹر خراب کر دیا. یہ تو ایول ہو بندہ یا ہیرو, بٹ ہی از اے گرے کریکٹر ناؤ. اوپر سے 3 لڑکیاں پیچھے لگی. الیزے مجبوری میں انسپیکٹر فلرٹ کے لیے ایک محترمہ عاشق اکا شاعرہ میڈم. تے ہور کی صحیح کہا آپ نے خدیجہ, ایک کنار تے 3 بمار. تھینک یو خدیجہ. نمرہ خان بہت اچھی سٹوری ہے, تھینک یو نمرہ. ربیہ خان حرم ہر ایپیسوڈ میں 10 بار بے ہوش ہوتی ہے. شکر ہے حرم آج کے ایپیسوڈ میں بے ہوش نہیں ہوئی. صحیح کہا آپ نے, حرم دہی وطیرہ. تھینک یو ربیہ. خدیجہ دلاور صحیح بغیر تھا, سٹارٹ میں میرا فیوریٹ کریکٹر تھا بٹ اب نہیں. مطلب کرنا کیا چاہ رہا ہے, لیزا نے چکنا چاہ رہے ہیں. تھینک یو خدیجہ. توربینہ توفیق نائس, تھینک یو توربینہ. امرین کاشف نائس ناول, تھینک یو امرین کاشف. حماد شاہ نائس ناول. یار یہ دونوں بھائی بڑے بدتمیز ہیں, بہت ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں اپنی وائفس کو. اماں کا کریکٹر بہت اچھا ہے, شانزے کے لیے برا لگ رہا ہے. لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. آگے اچھا ہی ہوا ہے. تھینک یو حماد شاہ. لیوی سلون بہت اچھا ناول, تھینک یو لیوی سلون. لیوی سلون قسم سے پتہ ہی نہیں چلتا کب ختم ہوتی ہے سچی. وہ بس میں نے آپ لوگوں کی عادتیں خراب کر دی ہیں, اس وجہ سے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ گھنٹے کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو چھوٹی لگتی ہے. تھینک یو لیوی سلون. امرت فیل بہت 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 مزے کی سٹوری تھی, تھینک یو ویری مچ امرت فیل. امرت فیل بہت سیڈ ریئلٹی پہ ناول بیسڈ تھا, بٹ سیلیوٹ ٹو آور ہیرو فربود صاحب, اچھا کریکٹر تھا. وڈی چودرائن کا بہت اچھا اینڈ تھا. یہ ناول واقعی کمال کا ناول ہے, ون آف مائی موسٹ فیوریٹ ناول ہے. ایک لفظ محبت میرا خیال نام ہے ناول کا, مجھے اگر میں غلط نہیں ہوں تو. تھینک یو عامرہ. نمرہ خان بہت اچھا ناول جا رہا ہے, لیکن پلیز تھوڑا لانگ ایپی دے دیا کریں. ہائے دیکھیں کہ لانگ ایپی آ گئی, ڈیلی لانگ ہوتی ہے, لانگ ایپی دے کے ختم کر دیا میں نے. آئی تھنک سو 7ویں قسط میں ختم کر دیا ناول میں نے. توربینہ توفیق نائس ایپیسوڈ, تھینک یو توربینہ. ربیہ خان حرم ہر ایپیسوڈ میں 10 بار بے ہوش ہوتی ہے, یہ تو آپ نے صحیح کہا. ربیہ خان کل تک تو گھر سے باہر نکلنے نہیں دے رہا تھا, یہاں تک کہ ہاسپٹل بھی نہیں جانے دے رہا تھا, اور اب یوں نہیں جانے کا بول رہا ہے. شامیر کوئی نہیں سمجھ سکتا, تے ہور کی بس دی جان نو آیا پیا. تھینک یو ربیہ. محمد اویس کوئی اور فنی ناول اچھا سا. اور وہ ایک پڑھا ہوگا تاروں سے سجالے شہر تمنا, وہ والا ناول پڑھا ہوگا میرے چینل کے اوپر, وہ سنیں, وہ بھی ہے اس طرح کا یہ جس طرح کا آپ ڈیمانڈ کریں. تھینک یو محمد اویس. سید فہیم کاظمی بیسٹ ناول, تھینک یو سید فہیم کاظمی. حماد شاہ نائس ایپیسوڈ, یار تھوڑی سی لانگ کر دیں پلیز. لیں جی, ہو گئی ہے لانگ, ابھی اینڈ ہونے لگ رہا ہے. امرت فیل جو بات ہے حرم بالکل صحیح قابو کرتی ہے. شاہمیر کو مزے کا سین ہے جب وہ جان بوجھ کر بیڈ پہ دونوں ہاتھ کھول کر گری اور بے ہوش ہو گئی, اور لگ گیا پھر شاہمیر کو ہوش ٹھکانے. یہ تو بات آپ نے بالکل صحیح کی, ادھر نے ادھر ہی قابو آنا. جی تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن ہمارا اختتام کو پہنچا. کیسا لگا آپ کو یہ ناول, اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے ہم نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.